پیغمبر اسلام کی زندگی کے تقریباً 60ویں سال کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ ہجرت کو 7 سال گزر چکے ہیں اور اعلان نبوت کو 20 سال۔ سن 7 ہجری میں جو اہم واقعات پیش آئے ان کا آغاز جنگ خیبر سے ہوتا ہے جو 7 ہجری کے بالکل شروع میں ماہ محرم میں ہوئی اور اختتام عمرۃ القضا پر ذی الحجہ کے مہینے میں ہوا۔ یہ 7 ہجری کا سن غزوہ خیبر سے شروع ہو کر عمرہ قضا کی عبادت سے مکمل ہوا اور اس کے باقی تمام حالات اسی سال کی ابتدائی 8-9 تقاریب میں بیان ہو گئے اور اس سال کا سب سے آخری اور اہم ترین واقعہ جنگ خیبر کے بعد عمرۃ القضا وہ سال گزشتہ کی تقریروں میں بیان ہو چکا تھا، لیکن اس وقت بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صلح حدیبیہ سے متعلق ہے، اس لیے اس وقت بھی اس کو بیان کیا گیا اور علیکم السلام اور تاریخی ترتیب کے مطابق اب ہے تو ذرا دوبارہ تھوڑی سی زحمت ہوگی اس واقعے کو سننے میں۔ ویسے مجمع کی حد تک تو مجھے یہ اطمینان ہے کہ 2 ہفتے پہلے کی بات یاد نہیں رہتی تو تقریباً 7 جنوری کی بات یعنی 11 مہینے پہلے کی بات کیسے یاد ہوگی، لیکن پھر بھی اخلاقی طور پہ معذرت میرا فرض تھا۔ اب آئیے نفس موضوع پر۔ البتہ گزشتہ تقریر کا ایک حصہ ابھی باقی ہے اور موقع اور محل کی مناسبت سے سیرت رسول میں بھی جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے بعض عام اعتراضات کا میں تذکرہ کر کے سیرت سے متعلق واقعے کی روشنی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ یعنی بہت زیادہ ہم اپنے موضوع سے ہٹتے بھی نہیں اور بہت زیادہ یہ احتیاط بھی نہیں کرتے ہیں کہ صرف تاریخی واقعہ ہی بیان ہوتا رہے۔ پچھلی تقریر کا اختتام ہو رہا تھا اس اہم ترین مسئلے پر کہ جو اسلام کا ویسے ہی ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے کہ دین اور عقائد آدم سے لے کے قیامت تک ایک ہیں اور ناقابل تبدیل۔ شریعت اور احکام یہ زمانے اور حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں اور اسلام ایک پریکٹیکل یا عملی مذہب ہے، چنانچہ زمانے اور انسان کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے کئی ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں لیکن اللہ انہیں حلال کر دیتا ہے۔ اب اس میں سے ایک اہم ترین مسئلہ تھا جوئے کا مسئلہ کہ جوا بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خبردار کبھی حرام اور غلط طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو استعمال نہ کرنا۔ اکالون للسحت، حرام کھانے والے کی بدترین مذمت قرآن کر رہا اور اس کے حرام کے موضوع پر بے شمار واقعات اور تقاریر آپ نے سنی، لیکن اس تمام حرام کے درمیان مصلحت جہاد کو دیکھتے ایک حرام کو اسلام نے بالکل جائز کر دیا۔ دیکھیے ایک تو وہ مسئلہ ہے اسلام کا کہ حرام انفرادی طور پہ جائز ہو جاتا ہے۔ شراب جب جائز ہوتی ہے تو وہ پورے معاشرے کے لیے نہیں، وہ ایک خاص انسان کے جو مر رہا اور سوائے شراب کے اس کے پاس جان بچانے کا اور کوئی موقع نہیں، اور وہ بھی صرف اتنے خطرے کے جس سے کچھ موقع پہ اس کی جان بچ جائے۔ مردار یا سور کا گوشت جب بھی حلال ہوتا تو وہ انفرادی طور پہ حلال ہوتا ہے، اجتماعی طور پہ نہیں۔ یا اسی طرح حجاب کے مسائل میں جب اسلام بعض اوقات عنوان ثانوی کے تحت اجازت دے دیتا کہ مثلا ایک عورت علاج کی خاطر مجبور ہو جائے نامحرم طبیب سے رجوع کرنے پر، تو اب یہ صرف انفرادی مسئلہ اس وقت صرف اس خاتون کو اجازت ہے، وہ بھی ان تمام شرائط کے ساتھ جو مراجع کی کتابوں میں موجود ہے۔ یا اگر شادی بیاہ کے موقع پر اسلام گانے کی اجازت دیتا
وہ بھی اتنی ساری شرائط لگا گانا نہیں، بلکہ اگر غیبت یا جس لڑکی سے شادی ہو رہی ہے اس کو دیکھنے کی اجازت دیتا تو صرف انفرادی مسئلہ ہے اور بہت زیادہ شرائط کے ساتھ۔ لیکن یہ جو حرام حلال ہوا، جوئے کا حرام حلال ہوا جہاد کی وجہ سے، مگر یہ انفرادی نہیں، اجتماعی طور پر قیامت تک کے لیے قرآن نے اور اسلام نے اور شریعت نے اس کو ہر مسلمان کے لیے حلال کر دیا۔ حتیٰ یہ کہ اس زمانے میں بھی جب بظاہر جہاد کو کوئی موقع نظر نہیں آ رہا، پھر بھی اسے حلال اور جائز قرار دیا گیا۔ اور حلال بھی وہ حلال نہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو آپ اکثر مجتہدین کے فتووں میں بھی دیکھیں گے کہ فتوا دیا جاتا ہے قرآن اور حدیث کو سمجھ کر، لیکن جب خود عمل کرتا تو مجتہد زیادہ تر احتیاط والی چیز پہ عمل کرے۔ بے شک ہم سے کہہ دے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک دفعہ پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن عام طور پہ جب خود نماز پڑھے گا خود 3 ہی مرتبہ تسبیحات اربعہ کا ذکر کرے گا۔ فتویٰ الگ ہے، عمل الگ ہے۔ تو یہ جوئے جیسا حرام جو حلال ہو رہا، تو اس تاکید کے ساتھ کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں اور آپ کو اجازت دی ہے، بلکہ خود پیغمبر نے اس میں بارہا حصہ لیا۔ وہ بھی یہ نہیں کہ بہت ساری روایات میں آتا کہ پیغمبر نے کسی عمل کو 1 مرتبہ انجام دیا اور کہا کہ میں نے صرف اس لیے اس عمل کو 1 دفعہ انجام دیا کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہ جائز چیز ہے۔ جس وقت پانی کو بیٹھ کے پینا چاہیے، یہ ذرا ٹائمنگ کا مسئلہ ہے جو آپ کو توضیح میں ملے، اس وقت کسی نے دیکھا کہ پیغمبر ایک بار زندگی میں کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، اور پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ تو وہ وقت ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ، پھر آپ یہ عمل انجام دے رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، اس لیے تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ حرام ہے، بلکہ مکروہ سے مکروہ ہی تمہارے ذہن میں آ جائے کہ یہ مکروہ کا مطلب کہ بہرحال جائز تو ہے۔ تو ایسا بھی نہیں کہ جس طرح احکام فقہی ایک بحث آتی کہ کیا نبی کوئی مکروہ کام کر سکتا، اور پھر اس کا جواب ہوتا کہ اگر تعلیم دینے کے لیے مکروہ کام کر رہا تو وہ اجازت ہے، اور اس وقت وہ مکروہ رہتا بھی نہیں، وہ تو تعلیم علم دین ہو گیا تو خود مستحب۔ لیکن یہ جوئے کا مسئلہ ایسا بھی نہیں کہ پیغمبر نے 1 مرتبہ گھڑ دوڑ میں حصہ لے لیا تاکہ جو عام مسلمان جوئے کو جتنا سخت حرام سمجھ رہے ہیں وہ خیال دل سے نکلے۔ جی نہیں، بار بار مسلسل مختلف مہینوں میں اور مختلف قسم کے مقابلوں میں گھڑ دوڑ میں بھی حصہ لیا، اونٹوں کی دوڑ میں بھی حصہ لیا، تیر اندازی کے مقابلے میں بھی حصہ لیا، مسلسل کہ واقعاً اس کے اندر اسلام کی کوئی مسئلہ ہے۔ اور یہاں ایک ایسا موضوع شروع ہو رہا کہ خالی ایک جملہ عرض کروں گا اور باقی سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ کیوں وہ ہمارے موجودہ موضوع سے ہٹ کے ہے تو آپ خود ہی تقاریر سنیں اور کتابیں پڑھیں کہ یہ وہ موضوع یہاں تربیت اولاد ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ جس کے اندر اسلام جوئے تک کی اجازت دے رہا کہ زیادہ تر وہ کھیل جو اپنی اولاد کو سکھانا بھی مستحب ہے تاکہ وہ شروع سے ہی جہاد کا عادی اور مجاہد بننے کا شوق دل میں پیدا کرے۔ اب تو الحمدللہ اردو میں بھی اس عنوان پر بہترین کتابیں آ چکی، خصوصاً آغا امینی کی آئین تربیت بہترین کتاب ہے تربیت اولاد کے موضوع پر فی الحال جو کتابیں اردو میں موجود ہیں۔ ایک پورا یہ باب آتا کہ کیا یہ سارے کھیل جس کا تعلق بنیادی طور پر انسان کو جہاد کا عادی بنانا اسلام میں جائز ہے یا جائز نہیں، وہاں تفصیل اس کی دیکھ لیجیے گا۔ یہ تتمہ اور خلاصہ ہے گزشتہ تقریر کے واقعات کا، لیکن موضوع مکمل کرنے سے پہلے موقع کو غنیمت جان کر 5 منٹ ان لوگوں کے لیے جائیں جو ذرا فقہی ذہن رکھتے ہیں، اور ایک چیز اور واضح کر دی جائے موقع کی مناسبت سے ذرا موضوع سے ہٹ کر۔ اچھا، یہ جو جوئے کے بارے میں نے عرض کیا اس کی ساری تفصیل آپ کو تفصیلی فقہی کتابوں میں ملے گی کہ کچھ شرائط بھی ہیں اس کی، وہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر، لیکن ایک بات اور وہ یہ کہ بسا اوقات معلومات نہ رکھنے کی وجہ سے عام آدمی کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا کہ جب یہ سارے مجتہدین اور یہ سارے فقہا اسی ایک قرآن کو ماننے والے اور انہی
14 معصوموں کے اقوال کی پیروی کرنے والے، اور وہی ایک دین اور شریعت ہے تو ان کے فتووں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ تو بات ذرا الجھ جاتی ہے کہ یہ کیا کہ آقا کوئی کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز واجب ہے تو امام خمینی کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، تو آقا گل میدانی کہتے ہیں کہ یہ تو حرام ہے. آخر اس کی وجہ کیا؟ جن حضرات کو ذرا سا بھی اس موضوع کے بارے میں علم ہے ان کو پتا ہے کہ یہ اتنا تفصیلی اس کا جواب ہو جائے گا کہ یہ سیرت رسول کے اس موضوع سے خارج ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات کہ جن جن وجوہات کی بنا پر مجتہدین میں اختلاف ہوتے، کسی بھی ایسی کیسٹ لائبریری سے جس میں دینی موضوعات پر کیسٹ جمع ہیں آپ رجوع کریں تو تفصیلی تقاریر بھی آپ کو مل جائیں گی. لیکن اس وقت بطور مثال صرف ایک حدیث اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ رسول کی حدیث ہے اور اسی موقع کی حدیث ہے جو ابھی سیرت رسول کا موقع چل رہا، تیر اندازی کے مقابلے، گھوڑ دوڑ کے مقابلے، اسی موقع کی حدیث ہے. کہ مجتہدین میں اختلافات کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ احادیث جو ہمارے پاس آئی ہیں یہ ساری احادیث اس زمانے کی ہیں کہ جب عربی زیر، زبر، پیش اور نقطے نہیں لگائے جاتے تھے. اب اس کی وجہ سے ان عربوں کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی زبان پڑھنے کے عادی تھے. لیکن بعد کے خود عربوں کے لیے بھی مسئلہ ہوا کہ کچھ ایسے الفاظ تھے، ویسے تو تقریباً 90% الفاظ سمجھ میں آ گئے بعد والوں کے لیے بھی، لیکن بہرحال کچھ الفاظ تو الجھ گئے. دو طریقے سے پڑھے جا سکتے ہیں. جیسے اکثر میں مثال دیتا ہوں ان لوگوں کی کہ جو اردو پڑھتے ہیں. گجراتی کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، لیکن اردو کے لیے جو اردو کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں اور اگر 4th 5ویں کا بچہ ہے اسے دے دے وہ بھی پڑھتا چلا جائے. لیکن ایک وہ آدمی جو اردو زبان نہیں جانتا وہ وہی شکایت کرتا ہے اردو کے بارے میں جو ہم شکایت کرتے ہیں قرآن کے بارے میں، دعاؤں کے بارے میں. اگر دعا کی کوئی کتاب چھاپی جائے، عربی دعا لکھتی ہو، اس میں زیر زبر پیش نہ لگائے گئے، ہمارے یہاں شکایت ہوتی ہے لوگوں کو کہ پڑھا نہیں جا رہا ہے عربی، اور عربی میں وہی الف ب ایسے ہیں کہ جو اردو میں رائج، لیکن دعا پڑھنا تو سب اس سے اعراب زیر زبر پیش ہونے چاہیے تو ہم پڑھیں گے. قرآن ہی کا کوئی بڑا جو آپ کو زبانی یاد نہ ہو وہ پورا لا کے لکھ دیا جائے اور زیر زبر پیش ہٹا دیا جائے، آپ سے نہیں پڑھا جائے. لیکن اپنے زبان کا اخبار کہیں زیر زبر پیش نہیں لگے، آپ پڑھتے جاتے ہیں کیونکہ آپ عادی. لیکن ایک جو اردو سیکھ رہا اس کو یہ اخبار پڑھتے ہوئے بھی وہی مسئلہ ہوگا کہ کہاں زیر ہے، کہاں زبر ہے، کہاں پیش ہے. تو جب انسان عادی ہوتا ہے اس وقت مسئلہ نہیں ہوتا ہے، جو عادی نہیں ہوتا تو مسئلہ ہو جاتا ہے. اب ہوا ہی کہ قرآن اور احادیث یہ دونوں اس زمانے میں ہمارے سامنے آئے کہ جب عربی میں زیر زبر پیش نہیں لگتے تھے. اس کی وجہ سے اس زمانے میں مسئلہ نہیں ہوا. جب بعد میں لوگ بغیر زیر زبر پیش کے پڑھنے کے قابل نہ رہے اس وقت یہ مسئلہ ہو گیا. چھوٹی سی کی ایک مثال موضوع سے ہٹ کر تاریخ کے اعتبار سے، شہزادی کی شہادت 14 جماعت الاول ہے یا 3 جماعت الثانی. اکثر مجالس میں میں نے یہ نقطہ بیان کیا کہ اس نقطے کا راز نقطوں کے اندر کہ روایت یہ آیا کہ شہزادی اپنے بابا کے بعد 75 دن زندہ رہیں یا 95 دن. پیغمبر کی وفات 28 صفر، 28 صفر میں ہم 75 دن جمع کریں تو 13-14 جماعت الاول بنتی. کہ 94 دن جمع کریں تو یہی جماعت الثانی کا مہینہ جو اس وقت چل رہا، ابھی 2-3 دن پہلے شہادت کی رات گزری. تو اب یہ دو تاریخیں اس لیے نہیں ہوئی کہ تاریخ میں یہ تاریخی کتابوں میں یہ 2 تاریخیں لکھی، نہیں، یہ 2 تاریخیں ہوئی دنوں کے حساب سے 75 دن یا 95 دن. اور دنوں میں اختلاف کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ قرآنی عربی میں نقطے نہیں لگتے اور 75 اور 95 اگر بغیر نقطے کے عربی میں لکھیں گے تو دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا، 75 یا 75. اب نقطے نہیں، دونوں طریقے سے یہ پڑھا جا سکتا. چنانچہ بعض علماء اس لفظ میں نیچے نقطے لگائے تو 75 بنا، اور بعد میں اس 75 میں اوپر نقطے لگائے اپنے اندازے سے تو یہ 95 بنا اور 2 تاریخیں ہو گئی. یہ ایک مسئلہ جو جماعت الثانی کے مہینے کی مناسبت سے
ابھی ابھی شہادت کی تاریخ گزری. اور دوسرا مسئلہ ہمارے سیرت رسول اور دور کے موضوع کی مناسبت سے وہ یہ کہ یہ جو گھوڑے کی ریس اور تیر اندازی کو اسلام نے جائز قرار دیا، اس کی بنیاد ہے رسول کی ایک حدیث. اور حدیث کے اندر صرف ایک زبر کی وجہ سے اتنا اختلاف ہو گیا کہ 2 فتوے بنے. ایک ہی حدیث اور 2 زبر سے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ تو نقطوں کا مسئلہ بھی نہیں کہ آپ الجھ کے رہ جائیں. بہت ہی چھوٹی سی مثال، یعنی کم وقت کی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ زیادہ الجھے بھی نہیں، لوگ ذرا ایک پریشان بھی نہ ہو جائیں کہ آج موضوع بدل تو نہیں گئے، اور علماء اور مجتہدین کا مسئلہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے. پیغمبر کی حدیث ہے کہ لا اس کے بعد لفظ ہے 3 بے قاف، لا سب قاف. 3 پر بھی زبر ہے، قاف پر اس پر زبر ہے یا اس پر جزم. یہ لفظ لا سبقہ ہے یا لفظ لا سبقہ. صرف ایک زبر کی وجہ سے کیا فرق ہونے جا رہا؟ لا سبقہ الا فی الثلاثہ، الا فی السہم والخف والحاصر. یہ حدیث معتبر ترین حدیث، ایسی کہ اس کے اوپر علماء نے پورے حرام کو حلال کر دیا اور حرام بھی جوئے جیسا حرام. حدیث کتنی معتبر. اب ترجمہ کیا؟ ترجمہ یہ کہ اگر آپ اس لفظ سبق پر 3 بے قاف میں بیچ والے بے کو ساکن کر کے پڑھیں لا سبقہ، تو ترجمہ ہوگا کہ کوئی بھی کھیل جائز نہیں سوائے تیر چلانے کے اور جانوروں کی ریس کے. اگر سبقہ کو بیچ میں ساکن کر کے پڑھو، سب کے معنی ہوگا کھیل، اور اگر اس کے زبر میں لا سبقہ، تو سبقہ کے معنی ہوتے ہیں شرط کے نتیجے میں جو انعام آدمی کو ملے، شرط والا انعام، جو والا انعام. ترجمہ ہوگا کہ شرط لگا کر انعام لینا جائز نہیں ہے سوائے 3 چیزوں کی. اور تیر چلانا، سم والے جانوروں کو دوڑانا، بغیر سم کے جانوروں کو دوڑانا. 3 چیزیں رسول نے بتائی. تو جانوروں کے بارے میں اونٹ جیسے جانور جن کے سم ہے، گھوڑے جیسے جانور جن کے کھر. بہرحال جانوروں کی ریس اور تیر. اب دیکھیے، ایک سبق اور زیر و زبر تو وہ چیز ہے جو آج بھی عربی میں نہیں، پہلے تو اور مسئلہ تھا. کتابوں میں بعض علماء نے کہا کہ حدیث رسول بغیر زبر کے آئی، تو ان کا وہ سخت ترین فتویٰ تھا کہ اسلام میں کوئی کھیل حلال نہیں. اگر بغیر زبر کے پڑھیں لا سبقہ، سب کا مطلب ہوتا ہے کھیل، اور زبر کے ساتھ سبقہ پڑھیں تو مطلب ہوتا ہے شرط والا پیسہ. تو جنہوں نے بغیر زبر کے پڑھا انہوں نے وہ فتویٰ دیا جو اکثر ہم آج بھی لوگوں سے سن لیتے ہیں کہ کرکٹ حرام، ہاکی حرام، ٹیبل ٹینس حرام، فٹ بال حرام، کشتی حرام، تیراکی حرام، سارے کھیل حرام سوائے 3 کھیلوں. کہ ترجمہ ہوگا کھیل جائز نہیں ہے سوائے 3. اور اگر اس پر زبر پڑ جو زیادہ تر علماء نے پڑھا، زیادہ تر خصوصاً آج کے تو جتنے مجتہد سب نے کہا ہے کہ لا سبقہ، تو ترجمہ ہوگا کہ شرط والے پیسے جائز نہیں ہیں سوائے 3 کھیلوں. باقی کھیلوں میں شرط والے پیسے حرام. لیکن کچھ کھیل کے بارے میں رسول کچھ نہیں کہہ رہے. مجتہد کا پرابلم سمجھیے. یہ ایک حدیث تو میں نے بطور مثال کہی، ایسی کتنی ساری حدیثیں اور بہت ساری وجوہات ہیں. نمونتاً میں نے اس میں سے ایک وجہ بتائی، اور اس ایک وجہ کی بھی ایک مثال دی کہ عربی لکھنے کا طریقہ پہلے ایسا تھا کہ حدیثوں کے ترجمے میں اختلاف ہو گیا. اور ایک مثال آپ نے سنی، اس کے اندر کم از کم 500-700 مثالیں ڈھونڈی جا سکتی، اور اس کے علاوہ 8-9 اور وجوہات. تو خیر، جس وقت پیغمبر تیر اندازی اور جانوروں کی ریس کو حلال قرار دیا تو اس وقت ایک ایسی حدیث ارشاد فرما دی کہ جس سے صرف ایک زبر کی بنا پر فقہی مسئلے میں زمین و آسمان کا فرق پڑ رہا. اب آئیے ذرا کچھ زیادہ فقہی بات آج ہو گئی، ہم اپنے موضوع پر آئیں. لیکن اب تک جو ہم نے کہا وہ بھی ہمارے موضوع سے خارج نہیں کہ سیرت رسول کا ایک پہلو یہ بھی. اس واقعے کے بعد اب آپ کو یہ یاد دلا دیا جائے کہ سن 7 ہجری شروع ہو چکا. اس سن 7 ہجری جہاں خیبر کی لڑائی ہوئی بالکل شروع ہوئی، اور جہاں اس سن 7 ہجری پیغمبر اسلام کے خطوط پہنچے مختلف حکمرانوں اور بادشاہوں کے نام، اور جہاں اس سن 7 ہجری پیغمبر اسلام
دو شادیاں ہو گئیں، ایک ام حبیبہ سے اور ایک جناب صفیہ سے۔ وہاں اس ہجری کے آخر میں ایک واقعہ پیش آ رہا، اور یہ واقعہ ٹھیک 1 سال پہلے کے واقعے سے ملا ہوا، یعنی سیرت رسول کا 1 سال۔ سن 6 ہجری کے آخر پیغمبر احرام پہن کے مکے کی جانب گئے، لیکن مکے کے کافروں نے مکے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ ایک صلح نامے پہ دستخط ہوئے جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور اس صلح نامے ایک شرط موضوع بنی سن 7 ہجری کا کہ اس سال مسلمان واپس جائیں، اگلے سال انہی تاریخوں میں آئیں، لیکن کوئی ہتھیار لانے کی اجازت نہیں، اور 3 دن کے لیے کفار مکہ ان سے کوئی اعتراض نہیں کریں۔ مسلمان یہ پابندی کریں کہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار لے کے مکے میں داخل نہ ہو، اور کفار مکہ یہ وعدہ کر دیں کہ 3 دن تک ان کا مکے خصوصاً حرم کے انتظامات سے تعلق نہیں ہو۔ یہ ایک شرط سن 6 ہجری میں طے پائی، چنانچہ جب ٹھیک 1 سال ہو گئے، سن 7 ہجری آ گئے، اس عمرے جو پیغمبر نے اس سال کیا، اب جو بیان ہو رہا، کچھ اہم واقعات ہماری تقاریر میں آ چکے ہیں، چنانچہ جو واقعات پہلے آ چکے ہیں ان کو سرسری بیان کرتے، اور ایک اہم واقعہ جس کی وجہ سے شاید ہماری پوری تقریر اسی ایک واقعے میں ہی مکمل ہو جائے۔ تو 1 سال جب گزر گیا صلح نامے کو، ذی القعدہ کا مہینہ آن پہنچا، ابھی تک اسلام میں حج واجب نہیں ہوا، ورنہ عام مسئلہ یہی کہ اگر کسی آدمی میں یہ حیثیت ہو جائے کہ وہ ان تاریخوں میں مکہ پہنچ سکتا ہے جو حج کی تاریخ ہے، تو اسے حج ہی کرنا ہوگا، پھر عمرہ نہیں کر سکتا۔ البتہ مسئلہ صرف اتنا کہ اسے حج کرنا ہوگا، یہ میں غلط کہہ دیا کہ عمرہ نہیں کر سکتا، حج تو اسے کرنا ہی ہوگا، اس کے ساتھ عمرہ کرنا چاہے تو ٹھیک، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ حج کی تاریخوں میں مکہ پہنچے خالی عمرہ کر کے بغیر حج کے آ جائے۔ ہاں، یہ اسے اجازت ہے کہ پہلے اپنا واجب حج کر چکا، حج تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ واجب ہوتا ہے اصلا، جو اپنا واجب حج کر چکا ہے اس کی بات تو الگ ہے، وہ تو حج سے 1 دن پہلے مکہ جائے تب بھی اس سے حج واجب نہیں، لیکن جس نے واجب حج نہیں کیا، عمرے کی نیت سے اگر ان تاریخوں میں مکہ پہنچ جائے جو حج کی تاریخیں، تو بے شک عمرہ کر، کئی عمرے کر، مگر حج بھی اسے کرنا ہو۔ یہ حکم آیا سن 9 ہجری میں جب اسلام میں پہلا حج ہوا، اور ہم اس وقت اس سے 2 سال پہلے کے حالات بتا رہے ہیں جب اسلام میں حج واجب نہیں ہوا۔ اس لیے پیغمبر اسلام کے اس طریقہ کار پر کوئی فقہی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدے کے اعتبار سے تو رسول کے کسی عمل پر ہمیں اعتراض کا حق نہیں، رسول کے عمل سے شریعت بنتی، شریعت کو دیکھ کر ہم رسول کے عمل کی اصلاح نہیں کریں گے معاذ اللہ۔ عقیدے کے اعتبار سے رسول کے کسی بھی عمل پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن ناسمجھی کی وجہ سے بہت سے لوگ اس قسم کے اعتراض کر دیتے کہ رسول جب مدینے میں آئے تو گانا ہو رہا تھا، رسول نے کیوں گانے کو نہیں رکوایا؟ رسول نے فلاں واقعے میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے سلام کیا، اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا، آخر یہ کیوں؟ اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو اعتراض کیا ہے ان باتوں پر؟ کہا کہ آج توسیع میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ واجب توسیع بنی ہے پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری سال کے بعد، جب تک احکامات اسلام آہستہ آہستہ آ رہے تھے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت رسول نے سلام کا جواب نہیں دیا کیا اس وقت سلام واجب ہو چکا تھا؟ کیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پیغمبر کا یہ عمل خود بتا رہا کہ اس وقت تک سلام واجب نہیں ہوا۔ اسی طرح پیغمبر کا عین حج کی تاریخوں میں مکہ پہنچنا، 4 ذی الحجہ کو پیغمبر مکہ پہنچے، 7 ذی الحجہ تک پیغمبر مکے میں رہے، اور 7 ذی الحجہ وہ تاریخ کہ حج کا احرام شروع ہو جاتا، پھر بھی پیغمبر 8 ذی الحجہ کی صبح مکے سے نکلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک اسلام میں واجب حج آیا ہی نہیں۔ یہ سننے بات آ گئی، بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں میں کہہ دیتا ہوں کہ مجمع میں بہت سے لوگوں نے اس طرف غور ہی نہیں کیا ہوتا، تو ان کو حیرت ہوتی ہے کہ آخر اس کے لیے 10 منٹ کیوں ضائع کیے جا رہے ہیں، لیکن جن کا اعتراض ہے ان تک پیغام پہنچ جائے۔ تو خلاصہ یہ کہ ذی القعدہ کا مہینہ آ گیا، اسلامی سال کے آخری 2 مہینے ذی القعدہ کا مہینہ آ گیا، ذی الحجہ تک یہ واقعات چلے، گویا آج انشاءاللہ 7 ہجری کے واقعات مکمل ہو جائیں گے۔ ذی القعدہ کا مہینہ آ گیا، پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ جتنے لوگ پچھلے سال صلح حدیبیہ میں گئے وہ سب کو تیار ہو جائے، اللہ ان کے پچھلے سال کے نامکمل عمرے کو مکمل کرائے گا۔ پچھلے سال لوگ بڑی تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ مکے گئے تھے، سرحد مکہ سے واپس آ گئے، لیکن
وہ والا نامکمل عمرہ اب اس سال مکمل ہونے جا رہا، وہ سب تو آ ہی جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چلنا چاہے تو چل سکتا، اور بعض نے کہا کہ رسول نے شرط لگائی تھی کہ وہی چلے جو پچھلے سال ساتھ آئے۔ تو پچھلے سال یعنی صلح حدیبیہ میں پیغمبر کے ساتھ 1400 مجاہدین، اب اس سال جو رسول اس عمرے کی قضا کرنے گئے تو یہ وہی 1400 لے کے گئے اس روایت کی بنیاد پر کہ صرف پچھلے سال والوں کو لیا۔ یہ ایک اور روایت ہے کہ 2000 کو لے کے گئے، یعنی 600 اور آدمیوں کو اجازت مل گئی۔ 1400 اور 2000 کی اختلافی بحث اس وقت ہمارا موضوع نہیں، کچھ بھی ہو پیغمبر نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ چلے۔ چنانچہ لشکر اسلام تیار ہوا، 1400 یا 2000 کا لشکر ذوالقعدہ کے مہینے مدینے سے نکلا۔ مدینے سے 6 میل کے فاصلے پر وہ جو چند کنویں ہیں جو مولا کے ہاتھ سے کھودے گئے اور جن کا پانی آج بھی پیٹ کی تمام بیماریوں خصوصاً گردے اور گردے کی پتھری کے ان معنوں میں اکسیر کہ کتابوں میں اور شہرت کے اعتبار سے تو ہے ہی بات ہے، لیکن ہر سال حج کے قافلے میں کتنے ہی لوگ ایسے ملتے ہیں جو آج بھی اس پانی کو نوش کر کے واقعان کی گواہی دیتے ہیں کہ فوری طور پہ اس کا اعجاز اور اثر انہوں نے دیکھا۔ اب یار علی اس علاقے کا نام ہے، وہاں پیغمبر پہنچے، مسجد شجرہ احرام باندھا اور وہاں سے مکے کی جانب چلے، اور اپنے اس عمل اپنے اس سفر پیغمبر اسلام نے عملی نصیحت کی اپنے ماننے والوں کو کر معاہدہ توڑنا بھی نہیں، لیکن اپنے دشمن اور خصوصاً کفار مکہ جیسے دشمن اس پر اتنا اندھا بھروسہ بھی نہیں کرنا۔ جب ایسا دشمن جو اس سے پہلے کئی دفعہ دھوکہ دے چکا، معاہدہ بھی نہیں توڑنا، وہ زبان وہ وعدہ ہے، وہ عہد جس کی پابندی واجب، اور دوسری جانب دشمن پر اتنا اندھا بھروسہ اور اندھا اعتماد نہیں کرنا کہ وہ تمہارے لیے خطرہ بن جائے۔ رسول لشکر اسلام کو لے کے چل رہے ہیں، یہ سب احرام کی حالت میں، لیکن پیغمبر نے جنگی جانور، ہر جانور میدان جنگ میں کام نہیں آتا، خاص ٹرینڈ جانور ہوتے، انہی کے لیے تو اسلام نے جوئے کو اور گھوڑ دوڑ کو جائز قرار دیا، جنگی جانوروں کو بھی دیا اور اسلحے کی ایک کثیر تعداد کو بھی دیا۔ تو سے معاہدہ تھا کہ آپ اگلے سال مکے آئیں گے اور جب مکے میں داخل ہوں گے تو کوئی جنگی سامان و اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کا رسول شہر مدینہ بڑی بھاری تعداد میں اسلحہ اور جنگی گھوڑے لے کے چل رہا۔ کیا سابق و امین رسول اپنے عہد کی خلاف ورزی کرنے جا رہا؟ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ظاہری اعتبار سے ایسا عمل نظر آئے کہ کفار مکہ تک بھی یہ رپورٹ پہنچ گئی کہ جنگی گھوڑے آ رہے، اسلحہ آ رہا، یہاں تک کہ یہ لشکر مکے سے 8 میل کے فاصلے پر ایک ایسا پہاڑی علاقہ تو جو چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا، وہاں پہ یہ لشکر اسلام پہنچا۔ پیغمبر نے اپنے صحابی محمد ابن مسلمہ 200 سواروں کے ساتھ وہاں روک دیے، اگرچہ وہ لوگ بھی احرام پہنے ہوئے، وہ لوگ بھی عمرے کے لیے آئے، وہاں روک دیا اور کہا کہ تمام جنگی سامان جس میں گھوڑے اور تلواریں شامل ہیں یہ سب یہاں رکھو اور تم انتظار کرو، ہم لوگ جا کے عمرہ کرتے ہیں، پھر عمرہ کر کے 200 آدمی یہاں بھیجے جائیں گے تو تم 200 جا کے عمرے کو مکمل کرو۔ یہ سب کچھ طے پایا، لشکر اسلام چلنے والا کہ کفار مکہ کو مسلسل اطلاع تو مل چکی، ان کا نمائندہ مکذر، میم کا رے اور مکذر، وہ اس مقام پر رسول کی خدمت میں آیا اور کہا کہ پچھلے سال جو آپ سے معاہدہ ہوا وہ آپ کو یاد ہے؟ پیغمبر نے کہا یاد ہے۔ سوال کیا کہ آپ اس معاہدے پہ باقی ہیں؟ خوف تو ہے کفار مکہ کے دل میں کہ اس دوران مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ گئی، خیبر جیسا سخت ترین یہودیوں کا مرکز فتح ہو چکا، تو ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال کمزوری کی وجہ سے معاہدہ کیا، اب طاقت آ گئی ہے تو معاہدے کو توڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ کو معاہدہ یاد ہے؟ پیغمبر نے کہا یاد ہے۔ کیا آپ اس پہ باقی ہیں؟ رسول نے کہا ہم اس پہ باقی ہیں۔ تو کہا کہ پھر یہ اسلحہ اور ہتھیار، پیغمبر نے معاہدے کی شرطیں یاد دلائی، اور میں نے اس سے پہلے صلح حدیبیہ کی تفصیل میں بھی کہا کہ یقیناً الفاظ کی بڑی اہمیت، شرط یہ نہیں کہ ہم مدینے سے بغیر ہتھیار کے چلیں، شرط یہ کہ ہم مکے میں بغیر ہتھیار کے داخل ہوں۔ ابھی مکہ 8 میل دور، یہاں تک ہمیں ہتھیار لانے کا حق ہے اپنے معاہدے کی وجہ سے بھی،
کفار مکہ یہ شرط بھی رکھوا سکتے تھے کہ آپ کفار مکہ کا نمائندہ اس پوائنٹ کے خلاف پچھلے سال نہیں پہنچ سکا، پیغمبر نے لفظ رکھوائے مکے میں ہم داخل نہیں ہوں گے ہتھیاروں کے ساتھ، لیکن مکے کی سرحد تک ہم اس معاہدے کی وجہ سے بھی ہتھیار لا سکتے ہیں۔ ہم نے تو پھر بھی احتراماً 8 دن پہلے سب کو روک دیا۔ مقدر کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ مکے کے اندر نہ تو ایک جنگی گھوڑا جائے گا اور نہ ہی کوئی ہتھیار، لیکن یہ اس طرح سے یہاں تیار رہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی شرارت یا خلاف ورزی کی گئے معاہدے تو فوری یہ ہماری مدد کو آ سکے۔ کفار مکہ معاہدے کی پابندی بھی ہو رہی اور پیغام بھی مل رہا کہ شرارت اور نفاق سے کام نہیں چل سکتا۔ یہی ایک مسلمان کے بارے میں جو کہا گیا کہ المومن ینظرو بنور اللہ، اتقوا فراست المومن، المومن ینظرو بنور اللہ، مومن کی ہوشیاری اور ذہانت سے ڈرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا، مستقبل بھی اس کے سامنے واضح رہتا۔ پیغمبر اسلام 200 سواروں کو یہاں پہ روک دیا، تمام ہتھیار، تمام جنگی گھوڑے، اور خود باقی 1800 یا 1200 کو لے کے مکے میں داخل ہوئے۔ ابھی تک میں نے 2 تعداد بتائی کہ پیغمبر 1400 کو یا 2000 کو لے کے مدینے سے چلے۔ کتابوں میں جب آپ کو لکھا نظر آئے گا کہ پیغمبر مکے میں داخل 1400 کا عدد نہیں ہوگا، 1200 کا ہوگا۔ سب لوگ اس میں بھی ٹکرا جاتے ہیں، یہ اتنی مختلف روایتیں کیوں؟ یہ مختلف نہیں، تو 1400 مدینے سے نکلے تھے، 200 راستے میں رک گئے، 1200 مکے میں داخل ہوئے، اور اب جو مکے میں داخل ہوئے تو یہ پچھلے سال کے نامکمل عمرے کو پورا کر رہے ہیں۔ تفصیلات پچھلے سال ہی بیان ہو چکی، لیکن بہت ہی مختصراً کچھ باتوں کی اس لیے تکرار کہ ربط ملاتے ہوئے مجھے اس واقعے پر پہنچنا جو خود ایک مستقل موضوع بننے والا ہے، اور وہ اسی عمرے میں پیش آئے۔ اس عمرے کے 4 نام کتابوں میں، اسے زیادہ تر عمرۃ القضا کہتے ہیں، قضا کا عمرہ، لیکن کچھ لوگوں نے اسی کا نام عمرۃ القضیہ بھی رکھا، جس کے بھی وہی معنی، عمرۃ القصاص بھی رکھا جس کے معنی ہے بدلے والا عمرہ، اور عمرۃ الصلح بھی رکھا یعنی مصالحت والا عمرہ۔ اس سے پوچھیے، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہر ایک کے دل میں یہ جوش، یہ جذبہ، یہ خیال ہوتا کہ ہم خانہ خدا کا عمرہ مکمل طور پر بغیر کسی بیرونی مدد سے اپنی جسمانی طاقت پہ انجام دیں۔ سنا بوڑھے اور مریض تڑپتے پیدل کریں، ہم صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ خود دوڑیں، اگرچہ وہاں پہ ایسے ذرائع ہیں کہ ڈولی پہ بیٹھ کے طواف ہو سکتا، کرسی یا ویل چیئر پہ بیٹھ کے صفا اور مروہ کے بیچ میں صحیح ہو سکتی، مگر ایک جذبہ انسان ہے۔ اب وہی بات کہ جذبہ بڑا اچھا ہے، لیکن فقہی اعتبار سے اسلام نے سہولت دی کہ بغیر کسی مجبوری کے بھی انسان سواری پر بیٹھ کر عمرہ کر سکتا، حتیٰ یہ کہ خانہ خدا کا طواف جو شاید کسی کا دل نہ مانے کہ اللہ کے گھر پہنچے اور وہاں بھی اپنی سواری پر بیٹھے رہے، اسلام نے اس کی مکمل اجازت، تفصیل پچھلے سال آ چکی، لیکن صرف اس لیے کہ پیغمبر کے عمرے کی جو تاریخی تفصیل ہے اس میں یہ جملہ وضاحت کے ساتھ لکھا کہ پیغمبر نے یہ پورا عمرہ سواری پر کیا۔ خانہ خدا کا طواف یہ بہت ہی آسان عبادت، آج کل 8 سے 10 منٹ میں ایک عام آدمی کے لیے طواف مکمل ہوتا۔ پیغمبر اپنی اونٹنی قصوہ کے سوار رہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان جو 2 پہاڑیوں میں 7 مرتبہ دوڑنا، پیغمبر نے یہ ساری صحیح اپنی سواری پر انجام دی۔ عبداللہ ابن رواحہ نہار ناقہ کو تھامے ہوئے آگے آگے چل رہے، کفار مکہ نے معاہدے کا احترام کیا اور 3 دن کے لیے حرم پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیا، لیکن وہ جو مسلمانوں سے ان کے دلوں میں کینہ، نفرت و دشمنی تھی، اس کی وجہ معاہدے میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی نہیں رہیں، ہم مسلمان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے، سب اپنے گھر چھوڑ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جو پہاڑی، اس پہاڑی پہ جا کے بیٹھ گئے۔ البتہ سب سے مراد بڑے بڑے سردار، وہ مغرور، وہ متکبر افراد، خانہ کعبہ کے سامنے وہ پہاڑی جس پر آج کل سعودی حکومت نے شاہی محلات اور شاہی مہمان خانہ بنایا۔ عمرۃ القضا مکے کے جتنے بھی مغرور، سرکش اور نافرمان باغی سردار جو مسلمانوں کی شکل تک دیکھنے کو تیار نہیں، اس پہاڑی پہ انہوں نے جا کے پناہ لی اور وہاں سے بیٹھے بیٹھے مسلمانوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ پیغمبر اسلام جب مکے میں داخل ہوئے تو عام اور غریب کافروں کے علاوہ، کافروں میں بھی غریب تھے، متوسط درجے کے لوگ تھے،
عام اور غریب کافروں کے علاوہ مکے میں اور کوئی کافر نہیں. لیکن خیر پیغمبر نے حکم دیا کہ کن مکان کوئی ہاتھ نہ لگائے. حتیٰ یہ کہ اگر کسی کا اپنا مکان جو ہجرت کے موقع پہ اس سے چھین لیا گیا اور اس میں آج کوئی اور کافر رہنے آیا, اس سفر میں اس مکان میں داخل نہ ہو. اپنے اور ساتھیوں کے قیام کے لیے پیغمبر نے خیمے لگائے خانہ کعبہ کے صحن کے باہر. فتح مکہ کے موقع پر یقیناً یہ حکم ہوا کہ ہر شے اپنے اصلی مالک کو لوٹائی جائے. وہ تفصیل بات ہے. اس سفر جو صلح کا سفر ہے, جو روحانیت کا سفر ہے, جو عمرے کا سفر, کہا کہ اگر تمہارا اپنا مکان بھی ویران پڑا ہے, خالی پڑا ہے تو دوسری بات, لیکن کوئی رہ رہا ہے اس کے اندر تو فی الحال اس سفر میں کسی کے مکان کو اپنے مکان میں بھی جو کسی اور کے ماتحت داخل نہیں ہونا. خیمے لگا دیے گا. پیغمبر جس وقت مکے میں داخل ہونے کے بعد خانہ کعبہ کا ارادہ کیا تو عبداللہ ابن رواحہ جو پیغمبر کی اونچنی کی مہار کو تھامے, انہیں حکم دیا کہ وہ دعا پڑھے جو آج بھی مستحب ہے صفا اور مروہ کے درمیان. لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ, جس کو شیخ عباس قمی مفاتیح الجناح کے بالکل شروع میں لکھا کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کا پڑھنا پھر مستحب قرار پایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ, وہ تنہا ہے, وہ تنہا, صدق وعدہ, اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا, نصر عبدہ اور اپنے بندے کی مدد, وأعز جندہ اور اپنے لشکر یعنی لشکر اسلام کو عزت عطا, وغلب الاحزاب وحدہ, یہی سب. اور لشکر اسلام کو احزاب تمام لشکروں کی مجموعی طاقت پر بھی فتح و نصرت عطا کی. یہ دعا پڑھتے ہوئے پیغمبر خانہ کعبہ کے صحن میں داخل ہوئے. یہاں اب بار بار مجھے یہ احساس ہو رہا کہ پچھلے سال یہ سارے واقعات بیان ہو چکے, پھر بھی بہت ہی مختصر تکرار ہو جائے, کچھ باتیں رہ بھی گئی. یہاں پر ایک اور اہم ترین پیغام ہمارے سامنے آئے, اور وہ یہ کہ جو آج کی تقریر کے شروع میں بھی بات آ گئی کہ اچھائی اور برائی اپنی جگہ تھی, لیکن کبھی جب مصلحت دین کا تقاضا ہوتا تو بری چیزوں کو بھی اسلام جائز کر دیتا. اسی کی ایک مثال کہ دکھانا, دنیا کے سامنے کوئی چیز ظاہر کرنا, شو کرنا, دکھا کے عبادت کرنا عام حالات میں اسلام میں برا, لیکن جہاں مسئلہ اسلام اور دین کی عزت کا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. پیغمبر اسلام جیسے خانہ کعبہ کے صحن میں یہ دعا پڑھتے ہوئے اور عبداللہ ابن رواحہ سے یہ دعا پڑھواتے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب پہنچے, طواف شروع ہونے والا, سب لوگ احترام رسالت میں پیغمبر کے پیچھے پیچھے. پیغمبر نے ایک بات کا خیال رکھا, اور وہ یہ کہ کفار مکہ کے مکے کے سرداروں نے عام کافروں کو مسلمانوں کے خلاف کرنے کے لیے یہ مشہور کر دیا کہ یہ لوگ مدینے گئے, وہاں کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی, اور یہ لوگ نہ صرف یہ کہ بیمار پڑ گئے بلکہ اب تک وہ بیماری چلی آ رہی اور بے انتہا لاغر و کمزور ہو چکے. اور ایسا لگا کہ شاید کفار مکہ ابھی تک یہ پروپیگنڈا کر رہے ہوں گے تاکہ اگر بعد میں مسلمانوں پہ کوئی حملہ کرنا پڑے تو وہ کافر جو کہیں کہ بدر و احد و خندق میں ہم مار کھا کے آئے اب کیسے جائیں, تو کہا جائے کہ نہیں وہ زمانہ اور تھا, اب تو مسلمان بالکل مرنے کے قریب. ایسا لگ رہا, لیکن تاریخوں میں کہیں نہیں, لیکن ایسا لگ رہا کہ شاید اسی دوران کفار مکہ سب نہ صحیح تو کچھ سردار اب تک فوج جمع کرنے کے چکر میں ہیں اور مسلسل مکے کے کافروں کو بہتا رہے. شاید یہ بات صحیح ہو یا غلط, اتنا تو طے شدہ کہ پیغمبر نے کہا کہ مکے کے عام کافروں میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا, اور یہ سارے کا مکے کی اس وقت ساری آبادی کو لے کے اس پہاڑ کے جمع, اور تمہیں غور سے دیکھ رہے ہیں تو دیکھو طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں, کم از کم پہلے 3 چکر اپنے شانوں کو ہلاتے ہوئے اور باقاعدہ دوڑتے ہوئے طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انجام دینا, تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ تم کمزور نہیں. اور یہی طریقہ پھر پیغمبر نے صفا اور مروہ کی پہاڑی کی صحیح میں بھی انجام دیا. اب ایک مرتبہ مسلمانوں صرف کافروں کے سامنے شان و شوکت اسلام اور قوت دین دکھانے کے لیے اس طرح سے طواف شروع کیا. مسلمان کمزور نہیں, تھکے ہوئے تو بے شک. آپ پوچھئے کسی ایسے شخص کہ جو حج کے زمانے میں جب اجتماعی لوگ جاتے, کراچی سے مکہ پہنچا تو ایئر کنڈیشن
اور جہاز میں بیٹھ کے وہ مکہ پہنچا ہوتا ہے لیکن تھکن ہو رہی ہوتی. یہ تو مدینے سے آ رہے ہیں اور کم سے کم 20-22 دن کا سفر کر کے آ رہے ہیں, تھکن تو ہے. تو اب روایت یہ ہے کہ پہلا چکر تو اس طرح ہی ہونے لگا ہے. دو روایتیں ہیں, ایک میں تو یہ کہ بالکل جیسا رسول نے کہا ویسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے طواف میں 7 چکر لگا. پہلے 3 چکر ذرا تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اپنی طاقت دکھاتے ہوئے اور شانوں کو ہلاتے ہوئے, اور باقی 4 چکر عام رفتار. لیکن ایک اور روایت میں یہ لکھا کہ پہلے چکر کے فوراً بعد خدا کی جانب سے رسول پہ حکم آ گئے, مسلمان تھکے ہوئے ہیں اور وہ حکم ہی آئے. ذرا یہ حکم سمجھنا مشکل ہے, ہو سکتا ہے کہ روایت کمزور ہو, مگر تاریخی واقعات میں جب تک کہ کوئی بالکل خلاف اسلام بات نہ ہو کمزور روایت ہی پڑھی جا سکتی ہے. اب میرے اب جو جملے انہیں وہی لوگ سمجھ سکیں جو خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں. لیکن یہ جملے آپ میں سے ہر ایک توجہ سے سنیں, یقیناً خدا ہم سب کی دعا قبول کر ہر مومن و مومنہ کو یہ زیارت بلکہ شہادہ معصومین کی زیارت عطا کرے گا. اس وقت یہ چیز اور سمجھ میں آئی, اور وہ یہ کہ خانہ کعبہ اس کے سامنے کی پہاڑی پر کفار مکہ. تو حکم آیا کہ اے رسول, وہ جو مکے کے کافر وہ آدھا طواف دیکھ پا رہے ہیں, لیکن جب طواف کرتے کرتے مسلمان خانہ کعبہ کے پیچھے جاتے ہیں اس وقت کفار مکہ نہیں دیکھ پاتے, بالکل سامنے ہے, سامنے کا منظر نظر آ رہا. تو اپنے کلمہ گو سے کہہ دے کہ وہ آدھا چکر جس میں کفار دیکھ رہے ہیں وہ تو اسی طرح لگا ہے, اور باقی آدھے میں جو کفار نہیں دیکھ رہے پھر آہستہ ہو جائے عام رفتار. حجر اسود سے لے کر جو گول دیوار ہے خانہ کعبہ میں حتیم یا حجر اسماعیل وہاں تک, اور وہ جو پیچھے کی دیوار جہاں مولا کی ولادت کے موقع پر خانہ کعبہ شق ہوا اور رکن یمان, اس حصے میں کہا کہ آہستہ آہستہ چل. اور بہت ہی آسان میرا جملہ کہ آج جس وقت آپ خانہ کعبہ کے صحن میں جائیں گے انشاءاللہ تو وہ جو شاہی محلات ہیں ان کی جگہ سوچیے کہ کفار کھڑے, اور سمجھ لیجیے کہ وہاں سے کتنا کعبہ نظر آ رہا ہوگا. اس میں حکم دیا گیا کہ دوڑتے ہوئے جاؤ, اور کتنا کعبہ چھپا ہوگا اس میں کہا گیا کہ ہم رفتار سے چلو. اس طرح طواف کعبہ مکمل ہوا, مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی گئی, اور چونکہ پیغمبر نے اس موقع پر فرادہ نماز پڑھی اور ہر ایک سے کہا کہ فرادہ پڑھو, جبکہ خانہ کعبہ کا کنٹرول بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اور بظاہر دشمن کے اچانک حملے کا خوف بھی نہیں تھا. اب یہ نہیں معلوم کہ آخر کیا وجہ تھی کہ پیغمبر وہاں جماعت کرا سکتے تھے اور جماعت نہیں کرائی. یہ طے شدہ بات ہے کہ اس عمرے میں پیغمبر نے فرادہ نماز پڑھی. کیا سارے مسلمان تڑپ نہیں رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول خانہ کعبہ میں ہمیں پہلی دفعہ نماز کا موقع مل رہا اور آپ جیسا معصوم نبی یہاں جماعت ہی کرا دی, پیغمبر نے جماعت نہیں کروائی. اور یہ تفصیل بھی تاریخ میں نہیں کہ صحابیوں نے کچھ کہا یا نہیں کہا یا کیا وجہ, لیکن بہرحال یہ واقعہ بلکہ واقعے کا یہ ٹکڑا یہ بھی ایک سبب بنا کہ اکثر شیعہ علماء کا یہ نظریہ کہ ہر واجب نماز میں جماعت ہو جاتی ہے, نماز طواف میں جماعت شاید نہ ہو سکتی. آغا کوئی امام خمینی آغا کل پائیدانی اور دیگر مراج ایک اس کے اندر اشکال اور اختلاف چل رہا. اب بہت زیادہ آج میں تفصیل میں اس لیے اب نہیں جاؤں کہ تفصیل کا شروع کا بھی سارا حصہ فقہ ہوتا رہا ہے, اس لیے صرف ایک اشارہ کہ کیا وجہ کہ نماز پنجگانہ میں اور نماز آیات میں اور نماز جنازہ میں تو اجازت ہو جماعت کی اور طواف کی نماز کی اسی طرح سے واجب, اس میں اکثر شیعہ مجتہدین نے اسے خلاف احتیاط قرار دیا. تو کئی اور دلیلوں کے ساتھ ایک دلیل گر بھی کہ رسول طواف کر چکے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, خود بھی فرادہ, اور سارے عمرہ کرنے والوں سے کہا کہ فرادہ 2 رکعت نماز پڑھو. اس کے بعد زمزم کی کنویں تک مکمل ہوئے, اور پھر سر کو منڈوا کر احرام اتارا گیا. خیمے اس عرصے میں لگائے جا چکے. پیغمبر ان تمام 1200 مسلمانوں کے ساتھ ان خیمے میں گئے, مگر جاتے جاتے 200 مسلمانوں کا انتخاب کیا
کہا کہ تم چلے جاؤ وہ جو 8 میل دور وادی، وہاں جا کے اب تم اس اسلحے اور گھوڑوں کی حفاظت کرو اور محمد ابن مسلمہ کو بھجوا دو۔ چنانچہ یہ 200 صحابی بھی آئے اور انہوں نے بھی اپنا عمرہ مکمل کیا۔ اب یہاں پہ 2-3 چھوٹے چھوٹے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت تک یہ چیز مسلمانوں کے لیے کلیئر نہیں ہوئی تھی۔ کون سی چیز؟ کہ عربوں نے زمانے جاہلیت 6 قبیلوں کو جو ایک اختیار دیا تھا، زمانے جاہلیت، اسلام کو آئے ہوئے 30 سال ہو چکے، مگر اب تک وہ چیز مسلمانوں کے لیے کلیئر نہیں ہوئی، واضح نہیں ہوئی کہ کیا یہ اختیار انہی 6 کو ہے یا ہر ایک کو ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بعد مفسرین کا ایک گروہ کہتا کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورہا۔ جب قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلے دروازے سے داخل ہو، تو کافی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عمرۃ القضا تھا، وہ خاص واقعہ تھا جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ پچھلے سال تو میں نے اس کو نہیں بیان کیا، یہ مجھے یاد ہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جس وقت ایک انسان احرام پہن لیتا، وہ سفید چادر ہے جو ہمارے یہاں مرد پہنتے ہیں، عورتیں نہیں پہنتی ہیں اس طرح کا احرام، لیکن آغا گل پائگانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کہ خواتین کو بھی مردوں کی طرح 2 چادروں کا اسی طرح احرام باندھنا ہے جیسے مردوں کو باندھنا، ایک چادر نیچے پہنی جائے، ایک چادر اوپر، جو اب تک اس لیے رائج نہیں تھا کہ آغا کوئی ہو یا امام خمینی ہو یا آغا محسن حکیم ہو، ان سب کے نزدیک عورت کا اپنا لباس، اس کا احرام۔ صرف آغا گل پائگانی نے اختلاف کیا ہے، وہ بھی احتیاط واجب لگا ہے، ایک الگ مسئلہ۔ تو جب احرام پہن لیا جاتا عربوں کے زمانے سے لے کے آج تک، تو کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تیل نہیں لگا سکتے ہیں، آئینہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، کنگھا نہیں کر سکتے ہیں، مرد سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے ہیں، بند سواری میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، عورت چہرے سے نقاب مس نہیں ہونے دے سکتی، اور بہت ساری چیزیں۔ تو ان میں سے یہ جو عمرۃ القضا، اس میں 2 چیزوں کا مسئلہ بہت اہم بنا۔ ایک نکاح کا کہ کیا احرام کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا مسئلہ جو فقہ میں آیا، شیعہ، حنفی، مالکی، ان تینوں میں اس سے بڑا اجتہاد ہوا، وہ عمرۃ القضا کی وجہ سے ہوا۔ مگر یہ سب سے آخری واقعہ، اسی واقعے کی تفصیل میں ہم جائیں گے۔ اس سے پہلے 2 حج کے مسئلے یا عمرے کے مسئلے اس عمرے میں حل ہوئے۔ ایک نکاح کا، وہ تو خیر بہت بڑا مسئلہ بن گیا، وہ بات کی بات۔ اس سے پہلے یہ چیز کہ جتنی چیزیں احرام کی حالت میں حرام تھی، ان میں سے بہت سی چیزیں اسلام کے پہلے سے چلی آ رہی ہیں، کفار کے زمانے میں بھی، کیونکہ اصلاً تو حج حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا، وہی چیزیں ورثے میں ملی قریش کو۔ تو ان میں قریش نے کچھ چیزیں بڑھائی، قریش نے بلکہ تمام کافروں۔ ایک چیز اس میں یہ بڑھائی ہے کہ جب ایک انسان احرام پہنے تو جس طرح آئینہ اور کنگھی اور خوشبو اور ناخن کٹوانا اور خون نکالنا حرام ہو جاتا، اسی طرح گھر کے دروازے سے آنا جانا بھی حرام ہو جاتا۔ یہ انہوں نے قانون بنایا، یہ ان کے یہاں ایک مسئلہ تھا کہ گھر کے دروازے سے کوئی نہیں جا سکتا جتنے دن اس نے احرام پہنا ہوا، یعنی جب تک اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا پھر کیا کرے وہ آدمی؟ اس دوران اس کے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو وہ مکان میں سیڑھی لگا کے داخل ہو، سیڑھی لگا کے، مکان ایسے ہوتے تھے عربوں کے، ایک کمرے ہیں، کمروں کے چاروں طرف کھلا صحن ہے، اس کے چاروں طرف سے ہر دیواری۔ یہ کوئی میں مذاق یا جوک کی بات نہیں، تعریف پڑھ رہا ہوں، ایک سیڑھی ہونی چاہیے۔ تو عمرے کے لیے جہاں آدمی باقی سارا سامان خریدتا تھا، ایک سیڑھی بھی خریدنا پڑتی ہے۔ خیر وہ تو وہ لوگ تھے جن کے گھر میں نہیں تھی، ہر ایک کا یہ قانون، یا تو سیڑھی کے ذریعے سے آؤ جاؤ کر، دیکھیے کیسی احمقانہ اور بے وقوفانہ بات لگ رہی ہے، لیکن عربوں کا یہ سسٹم۔ اور یا پھر وہ گھر کی دیوار میں اتنا بڑا کوئی شگاف اس وقت کے لیے ڈالتے تھے جتنے دن عمرہ احرام چل رہا، کہ اس سے ایک آدمی آ جا سکے، پورا دروازہ ایک کھڑکی نہیں، بس 2-3 عمرے کا احرام کتنے دن چلے گا؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، اس سے بھی کم۔ تو دیوار سے وہ اس طریقے سے اس کے اندر ایک شگاف بناتے تھے، عمرے کے بعد اس کو پور کر دیتے تھے، دیوار کو صحیح کر دیتے تھے۔ اور جو لوگ، یہ تو شہری لوگ تھے، اور جو دیہاتی اور بدو اور اپنے جو خیمے لگا کے رہتے تھے، وہ بھی جب تک احرام چل رہا، وہ خیمے کے پیچھے سے
چادر اٹھا کے آیا جایا کرتے اور سمجھتے تھے جس طرح ہم اور آپ جب احرام پہن لیتے شکار نہیں کرتے خوشبو نہیں لگاتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ نیکی جس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی غالباً 185 نمبر کہ لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورہا، یہ کوئی نیکی نہیں، یہ تم گھروں میں پیچھے کی طرف سے آتے ہو، یہ کیا نیکی، اس میں کیا ثواب؟ لیکن ان کے یہاں ایک رواج تھا۔ صرف اب ایک سوال ضرور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اچھا یہ سارے عربوں کا رواج تھا تو کیا خاندان بنو ہاشم اس کا بھی یہ طریقہ کار؟ تو صرف 6 قبیلے عرب میں ایسے جن کو اس قانون سے معاف کیا گیا، ان میں ایک قبیلہ قریش تھا، صرف بنی ہاشم نہیں پورے قریش، صرف قبیلہ خزاعہ تھا، قبیلہ جذیلہ تھا، 6 قبیلے قریش میں سب سے پہلے ہیں، 5 اور، کیونکہ یہ 6 قبیلے عرب میں سب سے طاقتور مانے جاتے ہیں تو کہا کہ ان کا احترام اور ان کی طاقت کی وجہ سے یہ ان کو حق کہ یہ مکان کے دروازے سے آ جا سکتے اور ان 6 قبیلوں کا ملا کے ایک نام رکھا گیا تھا خمس، بڑی ہے میم اور سی، یعنی خمس جو لکھتے ہیں کتاب میں خے کے نقطے کو ہٹا خمس۔ اکثر روایتوں میں بھی پیغمبر کا جملہ کہ ہم لوگ اہل خمس میں تھے، اہل خمس وہ 6 قبیلے جو اسلام سے پہلے عرب کے جاہلیت کے بہت سے قوانین کو نہیں مانتے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب ہم عرب کی تاریخ پڑھتے تو بعض اتنی کبھی شرمناک بے غیرتی اور بے حیائی کی چیزیں آتی کہ آدمی سوال نہ کرے تب بھی اس کے ذہن میں بات آتی کہ خاندان رسول کیا وہ بھی ان اصولوں کو مانتا؟ نہیں، یہ 6 قبیلوں کا نام تھا خمس اور یہ قبیلے والے کہلاتے تھے اہل خمس، ہے بیم اور سین سواد نہیں، وہی خمس اور خمس۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ خمس ایسے خمس کے لفظی معنی ہے بہادری، شجاعت، شوکت، یہ اہل خمس یعنی اہل شجاعت۔ 6 قبیلوں کو اس قانون سے معاف کیا گیا تھا، باقی بھی عرب کے دوسرے قوانین خصوصاً بھی، تو 6 قبیلوں کو چھوڑ باقی ہر آدمی اسی طرح سے کہ یہ خیمے میں ہے، خیمے کے پیچھے سے پردہ ہٹا کے باہر نکلی، دیوار گھر ہے تو یا سیڑھی لائے یا دیوار میں سوراخ اور شگاف بنائے اور آمد و رفت رکھے۔ یہ سلسلہ چلا رہا تھا یہاں تک کہ اسلام آ گیا۔ اسلام کے بعد کوئی حج اور عمرہ تو ہوا نہیں، یہاں تک کہ یہ عمرۃ القضا گیا۔ جب عمرۃ القضا آیا تو پیغمبر اسلام نے اپنے صحابیوں کے لیے خیمے لگوائے، 1200 آدمیوں کا قیام ہے تو ہر آدمی کو الگ الگ خیمہ تو نہیں ملا، چنانچہ 10-15 خیمے لگائے گئے۔ پیغمبر اسلام بھی خیمے میں دوسروں کے ساتھ قیام کر رہے، اپنے لیے بھی الگ خیمہ نہیں لگائے۔ اچھا یہ لوگ جب مکے میں آئے تو پیغمبر اسلام اور پیغمبر کے ساتھ ایک اور صحابی پہلے وہ خیمہ دیکھنے گئے جو طواف سے پہلے لگا دیے گئے تھے۔ خیمہ دیکھ کر پیغمبر باہر آئے، اب پیغمبر احرام میں ہیں اور ان 6 قبیلوں میں سے ایک ہے جن کو اس کی اجازت ہے۔ وہ جو پیغمبر کے ساتھ ایک صحابی تھے وہ بھی باہر آ گئے۔ اب وہ جو باہر آئے وہ تو ان 6 قبیلوں کے نہیں، مسلمان جو قافلہ ہے وہ چیخ اٹھا، ابھی پورے مسائل سب کو نہیں معلوم، وہ مسلمان صحابی چیخ اٹھے، باقی لشکر اسلام ارے یہ کیا کر رہے، تم اس دروازے سے باہر نہیں آ سکتے ہو کیونکہ رسول قریشی، یہ نہیں کہا کہ رسول کیونکہ رسول ہے، قریشی ہے، قریشی کو اجازت، تم تو اس خیمے کے پیچھے سے آؤ۔ اس نے سنا تو باہر آ چکا تھا، اب اس نے کہا کہ نہیں میں تو جو رسول نے کیا میں نے تو اس کی پیروی کی۔ اچھا مدینے میں یہ اصول تو آ چکا کہ جو بھی رسول کرے اس کی پیروی کی جا سکتی ہے جب تک کہ رسول منع نہ کر دے کہ فلاں کام تمہارے لیے نہیں ہے میرے لیے، جب تک منع نہ کرے رسول کا ہر عمل قابل پیروی۔ اب دیکھیے 2 قانون ٹکرا، مدینے میں جو اصول بتایا گیا اس کے اعتبار سے اس نے بالکل ٹھیک کی، لیکن اب تک جو یہ سب مسلمان بھی سنتے آ رہے تھے اس کے اعتبار سے غلط ہوا۔ یہ جو لوگ مسلمان ہوئے، یہ لوگ جو مسلمان ہوئے بہرحال کفر کے زمانے میں زندگی گزار چکے ہیں، پرانے مسائل کو یاد، ابھی ہمارے یہاں جن کی پشتیں اسلام میں گزر گئی اب تک ان عورتوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بچے کی ولادت کے بعد 40 دن نجس نہیں رہتے، اب تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ نامحرم کے دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جن کو پوری فقہ گھول کے پلائی جا چکی، تو وہ تو پھر بھی مسئلہ ان کو آج تک کسی نے نہیں بتایا کیونکہ ضرورت نہیں، تو اپنی جگہ وہ بھی صحیح، یہ صحابی بھی صحیح۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ، اب دیکھیے بعض سوالات رسول اور امام کے ایسے ہوتے ہیں کہ اعتراض نہیں کرتے لیکن کوئی مسئلہ واضح کرنا ہوتا، پیغمبر نے مسکرا کے اس کو دیکھا، کیونکہ اب تو 2 نظریے بن گئے مسلمانوں، وہ کہہ رہا
کہ میں نے پیغمبر کی پیروی کی، اور جب تک رسول منع نہ کرے ان کے ہر عمل کی پیروی کی جا سکتی. اور عام مسلمان کہہ رہے ہیں یہ بات تو ٹھیک، لیکن اب تک ہم سنتے آئے ہیں کہ سوائے 6 قبیلوں اور کوئی مکان کے دروازے اور خیمے کے دروازے سے باہر نہیں آ سکتا. اب رسول کو یہ مسئلہ طے کرنا. پیغمبر نے مسکرا کے اسی صحابی کو دیکھا اور کہا کہ بھائی میری بات تو تم سے الگ ہے، میں اہل خمس میں سے ہوں، لیکن یہ کہہ دیتے کہ میں نبی ہوں یا معصوم تو یہ خصائص نبوت میں چلا جاتا. وہ نہیں کہا، میں ان 6 قبیلوں سے ایک. تو کہا کہ اللہ کے رسول اور میں اہل خمس کی پیروی کرنے والوں میں سے ہوں. اگر آپ اہل خمس ہیں تو میں اہل خمس کی پیروی کرنے والوں میں سے ہوں. پیغمبر مسکرا اور قرآن کی آیت پڑھی، 185 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھروں کے پیچھے سے دیوار پھاند کے جاؤ، بلکہ تم گھر کے دروازے سے جا سکتے ہو. اور قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ حالت احرام میں نکاح حرام ہے، شکار حرام ہے، آئینہ دیکھنا حرام، لیکن گھر کے دروازے سے آمد و رفت رکھنا حرام نہیں. عمرۃ القضا تاریخ اسلام کا وہ پہلا موقع اور وہ پہلا عمرہ کہ جس سے قیامت تک کے لیے یہ سہولت ہم کو اور آپ کو مل گئی، ورنہ مسئلہ تو خاصا مشکل ہو جاتا ہے. یہ واقعہ مکمل ہوا. پیغمبر اسلام 3 دن اس مکے میں رہے اور 3 دن کے لیے بلال حبشی کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو. اور پہاڑیوں کے پیچھے سرداران قریش اور جتنے مغرور اور متکبر سردار ہیں یہ منظر دیکھ رہے ہیں. بلال پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ آنکھیں بند کر بلال نے اذان دی تو ایک مرتبہ کانوں میں انگلی ٹھوس لی اور کہتے رہے کہ اس سے بہتر کہ لات و منات ہم کو موت دے دے کہ ہم یہ منظر دیکھیں کہ ہمارا غلام اور وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اس طرح سے ہم تک وہ پیغام پہنچا رہا جو رسول کی زبانی سنے تو پھر بھی سن لیتے کہ قریشی یہ پیغام دے رہا. یہ بھی منزل آ جاتی کہ حق بات اگر کسی اپنے خیال میں چھوٹے درجے کے آدمی سے سنی تو اسے قبول کرتے ہوئے آدمی شرما جاتا. یہ طریقہ ابو جہل اور ابو لہب اور ان کی اولادوں کا تو ہے، لیکن کسی مسلمان اور مومن کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. فرض یہ کہ بلال کی اذان ہوتی رہی اور 5 دن رسول نماز جماعت پڑھاتے رہے. اس سے مسئلہ اور ذرا پیچیدہ ہو گیا کہ یا تو پوری ہی نماز جماعت سے نہ پڑھاتے یا سب پڑھا دیتے، ایک خاص نماز چھوڑ دی باقی جماعت سے پڑھائی. اس سے اس فتوے کی جانب علماء کا رجحان ہوا. خیر 3 دن یہ مکمل ہو گئے اور انہی 3 دنوں کے دوران پیغمبر اسلام کی بیوی جناب میمونہ کا مسئلہ سامنے آ گیا. 3 دن مکمل ہوئے، 4تھا دن آیا. باقی اور تو کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں، صرف ایک ضمنی واقعہ اور سن لیجیے اور پھر میں جو اصل بات ہے پیغمبر کی ازواج کا ایک مکمل بیان. 3 دن مکمل ہو گئے، قریش سے وعدہ کہ ہم 3 دن کے بعد مکے سے چلے جائیں گے اور یہ 3 دن کا اطلاق ہو رہا. 4تھے دن کی مغرب تک ٹھہر سکتے. مغرب چاند لگتا، غروب آفتاب ہوتا تو 4تھا دن شروع ہو جاتا. 3 دن مکمل ہو. قریش نے ابھی سے واپس مکانات میں آنے کی تیاریاں شروع کر دی. یعنی اتنی جلدی ادھر ٹائم ہو رہا اور انہوں نے تیاریاں شروع کر دی. ان تیاریوں کی وجہ سے ایک مسلمان بیچارے کو ایک مسئلہ پیش آ گیا اور وہ مسئلہ یہ پیش آیا کہ جب وہ مکے آیا تھا تو باقی 1200 کے ساتھ وہ کسی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکا، یا بیمار پڑ گیا یا کوئی ضروری کام پیش آ گیا باہر وہ الگ ہو گئے. 3 دن کے بعد اس کو موقع ملا تو جو آخری دن تھا ان لوگوں کو معاہدے کے اعتبار سے 3 دن مکے میں رہیں گے اور 4تھے دن کی شام تک مکہ چھوڑ دیں گے. یعنی 4تھا دن قیام کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں سے کہا گیا جانے کی تیاری کے لیے. تو 3 دن کافروں نے انتظام رسول کو دیا، 4تھے دن خانہ کعبہ اور صفا مروہ کا انتظام خود سنبھالا. لیکن لشکر اسلام کو شام تک کی اجازت ہے کہ مکے میں رہ سکتے، سورج غروب ہونے سے پہلے سب کو نکل جانا. تو 4تھا دن جب خانہ کعبہ اور صفا مروہ سے مسلمانوں کا کنٹرول ختم ہو گیا معاہدے کی وجہ سے، کفار نے کنٹرول سنبھال لی اور کنٹرول سنبھالتے ہی وہ نظام دوبارہ آ گیا. کون سا نظام؟ یہ طے پایا تھا کہ جب مسلمان آتے خانہ کعبہ اور صفا مروہ میں عبادت کریں گے تو قریش کو یہ سارے بت یہاں سے لے جانا پڑیں گے. بتوں کی موجودگی میں صحیح نہیں ہوگی، طواف نہیں ہوگا. وہ سارے بت چھوٹے بڑے اٹھا کے لے گئے. 3 دن پورے. 4تھا دن مسلمان ابھی مکے میں شام تک رہ سکتے ہیں، مگر صفا مروہ خانہ کعبہ دوبارہ قریش کے کنٹرول میں آ گئے.
سارے بتلا کے انہوں نے رکھ دیے. خصوصاً وہ جو 2 پہاڑیاں جس میں دوڑا جاتا، دونوں پہاڑیوں میں صفا پر ایک بت رکھا اور مروہ پہ دوسرا بت رکھا. یہ بھی تاریخوں میں ایک میں سے ایک بت مرد کا تھا، ایک عورت کا، یعنی ایک ان کا دیوتا تھا اور ایک ان کی دیوی مہاراج. یہ 2 بت لا کے رکھ دیے گئے. تو باقی سارے مسلمان تو عمرہ کر چکے ہیں، احرام اتار چکے ہیں، عبادتیں کر چکے ہیں، زمزم کا پانی پی چکے ہیں، فارغ. وہ ایک بیچارہ مسلمان جو پہلے دن عمرے سے رہ گیا، آج چوتھے دن آئے. اب جو چوتھے دن آئے تو خانہ کعبہ کا طواف تو اس نے کر لی، کیونکہ خانہ کعبہ کے بت سب اندر، اس کو پتا بھی نہیں چلا کہ بت ہیں یا نہیں. خانہ کعبہ جو ہے طواف باہر سے ہوتا ہے. جب وہ صحیح کے لیے پہنچا صفا پہاڑی پر تو وہاں بت نظر آ رہا. اب وہ بیچارہ چکرا گیا. میں کیا کروں؟ ایک طرف اس کا دل کہہ رہا کہ یہ 2 پہاڑیوں پر قریش کے 2 خدا لا کے رکھ دیے معاذ اللہ ان لوگوں نے، اور یہ اتنا غلط عمل کہ رسول نے معاہدے میں لکھوا لیا کہ جب ہم صفا مروہ میں دوڑیں گے تو بت نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب بتوں کے ہوتے ہوئے یہ صحیح جو ہے غلط چیز تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب تک صفا مروہ میں کوئی دوڑے نہیں اس کا عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا، احرام نہیں اتر سکتا. اب بیچارہ پریشان، اور اس کی پریشانی لوگوں کو پتا چلے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ علمی مسائل کے بحث و مباحثے کی گنجائش ہوتی. اب مسلمان ان کو صحیح مسئلہ نہیں معلوم، لیکن یہ علمی بحث شروع ہو گئی. آگے مسلمانوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ہماری نیت اللہ کی ہے تو کیا ہوا اگر بت رکھیں. کچھ نے کہا نہیں بھائی یہ تو بتوں کے بیچ میں ہو جائے گی صحیح. یہ مسئلہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک پیغمبر تک بات پہنچائے گئی کہ اللہ کے رسول کیا کرنا. اور وقت بہت کم، شام سے پہلے مکے سے نکل جانا. پیغمبر نے کہا ابھی جبرائیل کی آیتیں لے کے آئے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. جہاں جس میں بت لا کے رکھ دیے جائیں مگر یہ اللہ کی نشانیاں. بس جو ان دونوں کے بیچ میں صحیح کرے گا تو فلا جناح علیہ، کوئی اس کے اوپر حرج نہیں ہے. علیہما، کوئی حرج نہیں. عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا صفا مروہ کی کوئی بھی حالت اس کے درمیان صحیح کی جا سکتی. چنانچہ پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت کر دی، اس مسلمان کو اجازت دے دی اور ایک اصول بن گیا کہ اگر کبھی صفا اور مروہ دشمنان اہل بیت، دشمنان دین، دشمنان اسلام کے قبضے میں بھی چلے جائیں تو ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری عبادتیں ہوتی رہیں گی، اس میں کوئی حرج نہیں. قیامت تک کا ایک اصول بنا ہے. ایک تو یہ واقعہ ہے جس نے اپنی صحیح مکمل کی. اس دوران پیغمبر اسلام، باقی تمام لشکر اسلام وہ تو تیار تھا، جمع کر چکے. اور ایسے مکہ کا نمائندہ سہیل، یہ وہی سہیل ہے جس نے پچھلے سال پیغمبر کے ساتھ معاہدے پہ دستخط کیے. وہ آیا رسول کے پاس اور پیغمبر سے سوال کیا کہ میں کچھ عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں کھانے پکانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ رات تک یہاں رکیں. پیغمبر نے کہا کہ ہاں اگر تم لوگ اجازت دے. میں نے اس قیام کے دوران مکے میں شادی کی اور اب میں اس کو ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، تم بھی آ کے اس کھانے میں شریک ہو جاؤ. سہیل اتنے عمل کہ 3 دن ہی کس طرح سے قریش مکہ نے برداشت کی. ایک مرتبہ غصے کے عالم میں آ گئے، کہا ہمیں نہیں چاہیے تمہارا کھانا وانا، لے جاؤ اپنا کھانا اپنے ساتھ. معاہدے کے مطابق شام سے پہلے مکہ خالی کر دو. تو ولیمہ وغیرہ کرنا ہے، یہ ولیمہ سب مکے سے باہر جا کے کرو. ایسے توہین آمیز الفاظ. اور خالی یہی نہیں، یہ بھی تاریخوں میں جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کسی کے خلاف بھڑکا دیں. عام جذباتی نوجوانوں کا ایک گروہ پیغمبر کے خیمے کے باہر آ گیا کفار مکہ میں. اور جب یہ اطلاع ملی کہ پیغمبر نے یہاں قیام کے دوران شادی کی تو پیغمبر اور پیغمبر کی محترم زوجہ کا نام لے جناب میمونہ اس قسم کی لغویات اور فضولیات کے نعرے لگائے کہ مورخین نے اس کو کتاب میں بھی نہیں لکھا، صرف اتنا کہا کہ مقدسات پکنے لگے. یہ کفار مکہ نے ایک رد عمل یا ریئیکشن پیدا کر دیا کہ دیکھو ہم نے عمرے کے لیے اجازت دی، معاذ اللہ اس نے ہمارے مکے کی رہنے والی ایک عورت سے شادی کر لی. ایک بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا. پیغمبر کے ساتھیوں کو بھی جلال آ گئے اور قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی، مگر پیغمبر نے منع کیا کہ ہم معاہدے کی اس وقت تک پاسداری کریں جب تک ہم پہ حملہ نہیں ہوتا. اب یہ نعرے لگانا یہ جملے نہیں ہے تاریخ میں، یہ میں محاورتاً کہہ رہا ہوں. کسی کو مردہ بات کہنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کیا کہنا، اس سے ہم پہل نہیں کر سکتے. صبر کرو، ہمیں مکہ چھوڑنا. لیکن وہ تو خیر جذباتی اور احمق نوجوان.
سہیل ابن عمر تو مانا ہوا دانشمند، اس نے بھی اس قسم کی بات کہ ہمیں نہیں چاہیے تمہارا کھانا وانا، جو ولیمہ وغیرہ کرنا ہے وہ مکے سے باہر جا کے کرو، شام سے پہلے پہلے مکہ چھوڑ۔ یہ پیغمبر ایک اختیار نہ ہو، بے کس و بے بس آدمی کسی کی بات سنے وہ دوسرا، مگر اللہ کا رسول رسالت کے اختیارات بھی رکھتا۔ اور یہ واقعہ تو اس وقت پیش آیا جب دنیاوی طاقت بھی رسول کے پاس آ چکی، ابھی غزوہ خیبر ختم ہوا اور خیبر کے یہودیوں کا دماغ ٹھیک کر دیا گیا، ان کی کیا حیثیت؟ مگر نہیں، پیغمبر اسلام نہ صرف یہ کہ خاموش رہے، بلکہ جب سعد ابن عبادہ کو غصہ آ گیا، وہ پیغمبر کے ساتھ مدینے کے رہنے والے، ایک مرتبہ دیکھا کہ ہم تو معاہدے کی پابندی کر رہے ہیں، اخلاق سے بات کر رہے ہیں، شرافت سے درخواست کر رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ ولیمے کی اجازت، اور یہ آدمی ایسی بدتمیزی کی بات کر رہا، جلال میں آ گیا اور کہا کہ مکہ، یہ جملہ ان کا ہے، لا ام لک ولا اب، یہ تمہارے باپ اور ماں کی زمین نہیں ہے کہ جس کو تم آنے تو وہ آئے، جس کو روکو تو رک جاؤ، زبردستی کر کے نکالو گے تو مکے سے کبھی نہیں نکلے۔ پیغمبر اسلام نے خاموش کیا کہ ساتھ تم چپ رہو، ہم معاہدہ کر چکے کہ جو بھی کہتا رہے ہمیں اپنے عہد کی پاسداری کرنا، ہمیں اپنی زبان کے قول پر عمل کرنا۔ چنانچہ پیغمبر نے حکم دیا کہ ولیمے کا جو سامان تیار ہو رہا یہ سب لے کے یہاں سے چلو اور مکے سے اتنا دور پہنچ جاؤ کہ یہ ہو جائے کہ اب مکے سے بالکل باہر چلے گا۔ لیکن جب شہر ختم ہوتا پھر بھی 2 میل 3 میل 4 میل تک کچھ شہر کے آثار چلتے ہیں، کچھ بکھرے ہوئے مکانات چلتے ہیں، کچھ لوگوں کے باغات چلتے ہیں۔ 10 میل دور جا کر پیغمبر نے اپنے قبیلے کو قافلے کو روکا اور ولیمے کا اہتمام وہاں پہ کیا گیا۔ ولیمہ کس کا تھا؟ جناب میمونہ کا۔ اور جناب میمونہ کون خاتون ہے؟ جناب میمونہ پیغمبر کی ازواج میں سب سے آخری زوجہ۔ پیغمبر اسلام نے کل کتنی شادیاں کی اور پیغمبر کے گھر میں جو کنیزیں تھیں ان کی تعداد کیا، اور تاریخ کا ایک دلچسپ لیکن تھوڑا تکلیف دہ موضوع ہے، اس لیے علماء اس کو پڑھتے نہیں، کہ 10 عورتیں ایسی جنہیں پیغمبر نے گھر میں لانے سے پہلے یا طلاق دے دی یا ان کو وہیں پہ واپس کر دیا کہ چلی جاؤ اپنے باپ کے گھر میں۔ ایسی 10 یا 11 عورتیں بھی ہیں تاریخ میں، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے کہ کیا وجہ، اس لیے ہم مجلسوں میں نہیں آتے، لیکن سیرت رسول کا موضوع چل رہا ہم تو بیان کریں گے۔ وہ 11 عورتیں جن سے رسول نے شادی کی، وہ 2 عورتیں جو رسول کے گھر میں کنیز بن کے آئیں شہید، اور وہ 11 عورتیں جن کو کسی وجہ سے پیغمبر اسلام نے یا طلاق دی یا نکاح فسخ کیا یا کوئی اور سبب ہوا کہ بہرحال نکاح ہوا اور وہ رسول کے گھر نہیں پہنچی۔ یہ 24 خواتین کا تذکرہ ہے اور یہی بہترین موقع 7 ہجری کا آخر، کیونکہ جناب میمونہ کی جو شادی ہو رہی یہ ان 24 خواتین میں 24ویں اور آخری خاتون کہ جو پیغمبر اسلام جن کا رشتہ طے پایا۔ اگرچہ سرسری طور پر ان کا واقعہ پچھلے سال آ چکا، لیکن اب ذرا تفصیل کے ساتھ ایک یہ شادی ہوئی تھی، اس کے ولیمے کی تیاری ہو رہی، لیکن سہیل ابن عمر نے آ کے منع کر دیا کہ ہم راضی نہیں۔ چنانچہ پیغمبر نے کہا کہ چلو ہم اپنے معاہدے کو، وعدے کو، عہد کو پورا کریں گے، اور لشکر اسلام چلا۔ جب لشکر اسلام چلا تو وہاں پر ایک واقعہ، بالکل یہ آخری واقعہ، شادی تو آخری دن سے پہلے ہوئی، شاید ایک دن پہلے جب لشکر اسلام چلا تو ایک واقعہ پیش آیا۔ جناب حمزہ رسول کے چچا جنگ احد کے شہید، ان کی ایک بیوی اور ایک بیٹی مکے میں شروع سے تھی، وہ ہجرت کے موقع پر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ سلمہ بنت امیس یہ جناب حمزہ کی بیوہ کا نام ہے، اور ان کی بیٹی امامہ، یہ اسی مکے میں تھے۔ جناب حمزہ ان کے شوہر ہجرت کر کے چلے گئے۔ 4 سال ہجرت کے 4 سال کے بعد کسی غربت کے عالم میں کہ شوہر بیوی میں جدائی، باپ اور بیٹی میں جدائی، شہادت کی اطلاع آ گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ امامہ نام 3 سال ہو چکے ہیں اس کی یتیمی کو کہ پیغمبر 1400 مسلمانوں کو لے کے مکے میں آئے۔ اب جب 4تھے دن یہ قافلہ چل رہا تو جناب حمزہ کی بیوہ تو اپنے خاندان کے ساتھ رہی، حمزہ کی یہ یتیم بچی امامہ وہ ایک مرتبہ سڑک سے اپنے گھر سے نکلی اور پیغمبر کی سواری کے پیچھے دوڑنے لگی۔ اگرچہ پیغمبر اس کے چچازاد بھائی، لیکن عمر کا اتنا فرق تھا کہ وہ کہتی چلی کہ چچا مجھے کہاں چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں۔ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو حکم دیا کہ امامہ کو لے لو، یہ ہمارے ساتھ مدینے سے آئی۔ مولا کائنات
امامہ کو لے کے مدینے آئے اور جناب سیدہ کے سپرد کیا. اس کے بعد پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. اس یتیم بچی کے 3 سرپرست سامنے آ گئے. سب سے پہلے جناب جعفر طیار آ گئی. جناب حمزہ کی یتیم بچی مدینے. اس کا باپ شہید ہو چکا ہے, اس کی ماں مکے کے اندر. یہ یہاں آئی. یقین مسئلہ کہ یتیم کے معاملات کی دیکھ بھال ہے, خاصا دقیق مسئلہ. جناب جعفر طیار نے آ کر پیغمبر سے کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے گھر میں پرورش پائے. اب یہ الگ بات ہے کہ ذیقعدہ میں رسول چلے تھے, 4 ذیلحج کو مکہ پہنچے, 3 دن وہاں رہے, 7 ذیلحج تک 8 کو وہاں سے چلے اور آخر ذیلحج میں مدینے آئے. اور اس کے صرف 4 یا 5 مہینوں کے بعد خود جعفر طیار کو بھی شہید ہو جانا, ان کے اپنے بچے یتیم ہونے والے. مگر ابھی جا کے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس بچی کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. اور اس کی 2 وجوہات. ایک تو یہ کہ جناب حمزہ میرے چچا, تو میرے چچا کی بیٹی. اور پھر ایک تاریخ کا مسئلہ ہے جو بیان کروں تو مسئلہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ دقیق ہو گئی گفتگو اور بیان نہ کروں تو مسئلہ. خیر مسئلہ کیا کہ جعفر طیار کی بیوی اسما بنت عمیس اور جناب حمزہ کی بیوہ سلمہ بنت عمیس دونوں سگی بہنیں. تو کہا کہ یہ میری بھانجی, میری بیوی کا اصرار ہے کہ میری بہن کی بیٹی, یہ رشتہ ہے. تو میں یعنی زیادہ اپنی بیوی کے اصرار پہ آیا ہوں. بہن نے کہا ہوگا کہ میری بہن کی بیٹی, میں اس کو اپنے گھر رکھوں. تو میری چچازاد بہن بھی ہے اور میری بیوی کی بھانجی بھی, میں اس کا خالو بھی. ادھر زید ابن حارثہ وہ بھی آ گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو آپ نے مدینے میں بھائی بھائی لوگوں کو بنایا تھا مواقع, تو جناب حمزہ کو میرا بھائی آپ نے بنایا تھا, ہم دونوں بھائی بن گئے, تو میری تو گویا یہ سگی بھتیجی ہو گئی, یہ میرے بھائی کی بیٹی. وہ بھائی کا رشتہ جو رسول نے مدینے آتے ہی انجام دیا تھا. اب یہ دوسری بات کہ ان زید ابن حارثہ کو بھی جو اس یتیم بچی کو لینا چاہتے ہیں اپنی سرپرستی, یہ بھی اسی جنگ میں 5 مہینے بعد شہید ہونے والے ہیں جس میں جناب جعفر طیار. کہا کہ یہ میری بھتیجی. اور مولا کائنات نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی اس یتیم بچی کو اپنی کفالت میں رکھنا چاہتا ہوں. اور 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ میرے چچا کی بیٹی, یہ جعفر طیار کا پہلا مطالبہ, اور دوسرا یہ کہ بچی جب دوڑ کے آئی تھی تو آپ کے ساتھ اس نے مجھے بھی پکارا, بلکہ آپ اونٹ پر تھے, بچی نے آ کے دامن تو علی کا تھاما تھا. بچی خود میری نگرانی میں آئی ہے, میں اس کو اپنی سرپرستی میں رکھنا چاہتا ہوں. ایک مسئلہ کھڑا ہوا. اب اگر آپ کو فقہی مسئلہ یہ ہے تو اس کا حل بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شریعت جو ہماری فقہ ہے اس کے اعتبار سے ایک بچے یا بچی کو جب تک وہ نابالغ, اس کا سرپرست اس کا باپ اور دادا ہے. باپ اور دادا نہ رہے تو اگر باپ کسی کو اپنا وصی بنا کے گیا تو وصی, اور وصی بھی نہ ہو تو مجتہد یا حاکم شرع اس کا سرپرست ہوتا ہے. پھر مجتہد کی مرضی ہے کہ جس سے بھی کہہ دے اس بچے یا بچی کا خیال رکھو, اس کو حق مل جاتا. اور یہ یاد رکھیے کہ اس مسئلے میں ہماری فقہ کا دوسرے مسلمانوں کی فقہ سے ٹکراؤ. دوسرے مسلمانوں کے یہاں یہ کہ باپ نہ رہے تو چچا جو ہے وہ بچی کا اور بچے کا وارث بن جاتا. یہ بہت اہم مسئلہ یاد رکھیے کہ دوسروں کے یہاں چچا کو باپ جیسا حق, ہمارے یہاں دادا اور باپ کا حق ہے, چچا کا کوئی حق نہیں, بڑے بھائی کا کوئی حق نہیں ہے, ماں کا کوئی حق نہیں. پھر حق مجتہد کا. اب یہ مجتہد خود تو آ کر ایک ایک بچے کو نہیں دے سکتا, پورے معاشرے کا نظام چلانا. وہ رشتہ داروں میں سے کسی سے کہتا کہ تم اس بچے کو اپنی نگرانی میں لے لو. مثلاً ہو سکتا ہے کہ وہ اس بچے کی ماں ہی سے کہے کہ ٹھیک ہے تم قابل بھروسہ ہو, مجھے اطمینان ہے کہ تم بچے کی زندگی تباہ نہیں کرو, تم میری طرف سے اس بچے کی دیکھ بھال کرو. تو بچہ اپنی ماں سے بات کرو, لیکن ماں کا حق نہیں بنا, بلکہ ماں کہلائے گی حاکم شرع کی وکیل, کہ مجتہد نے اس کو وکیل بنا دیا اس لیے دیکھ بھال کر رہی. چنانچہ اگر کچھ دنوں کے بعد مجتہد بدلنا چاہے, کہہ دے کہ ٹھیک ہے اب تمہیں اجازت نہیں دیتا, تمہارا بڑا بیٹا بالغ ہو گیا, اس سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی چھوٹی بہن اور چھوٹے بھائی کو دے حق ہے. کیونکہ جو ماں کو مجتہد نے اجازت دی تو یہ اصلی اجازت نہیں ہے, یہ عارضی اجازت. اس فقہی مسئلے کو لے کے آئیے جناب حمزہ کے کیس. جناب حمزہ کے کیس بچی کا باپ شہید ہو چکا,
بچی کا دادا جناب عبد المطلب بہت پہلے انتقال کر چکے، چنانچہ اب مسئلہ سیدھا حاکم شرع کا، حاکم شرع نبی ہو تو نبی حاکم، نبی کے بعد امام حاکم، یہ مجتہدین تو نائب امام ہونے کی وجہ سے اختیار رکھتے، اصلی اختیار تو نبی کا۔ اب گویا یہ بچی براہ راست نبی کے اختیار میں، پیغمبر اسلام نے جعفر طیار سے کہا اس بچی کو تم لے جاؤ، اس لیے کہ بچی کی خالہ تمہارے گھر میں، اور ماں کے بعد سب سے زیادہ خیال خالہ ہی کر سکتی، چنانچہ اس کو اپنے گھر میں لے جاؤ، اسما بنت امیس کی نگرانی میں دے۔ اب ایک ہی مسئلہ یہ بھی ایک چیز، کیا پیغمبر نے مسئلہ بتایا کہ اگر باپ نہ رہے اور ماں نہ رہے تو خالہ اس کی سرپرست بن جاتی، یا مسئلہ تو وہی کہ باپ نہ رہے تو رسول اور امام سرپرست، اور پھر وہ جس کو چاہے مقرر کر دے، یہ دوسرا مسئلہ تھا۔ اچھا اب یہ پورا واقعہ مولا کا اصرار، جعفر طیار کا اصرار، زید بن حارثہ کا اصرار، اس میں اور بھی پیغام چھپا ہوا، ایک دنیا کے سامنے بھی ایک پیغام آ رہا کہ یہ وہی جاہل اور بدو عربوں کا ماحول جہاں لڑکی ایک زمانے اتنا بڑا ننگ و ہار و عیب سمجھا جاتی تھی کہ باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا، اور یہ اسلام کہ جس نے عورت کو اتنا بڑا مقام اور احترام والی اور عظمت والی منزلت دے دی کہ علی اور جعفر طیار جیسی شخصیتیں ایک بچی کی سرپرستی کے لیے بے چین ہو رہے، یہ اسلام پیغام دے رہا کہ ہم نے آ کر عورت کے احترام کو ثابت کیا، ہم نے آ کر عورت کی فضیلت کو ثابت کیا۔ اسی قریش کے ماحول میں جہاں بچی کو دفن کرنا نیکی سمجھا جاتا تھا، آج ایک بچی کے لیے اتنی بڑی بڑی شخصیتیں دینی طریقے سے جھگڑا کر رہی، احترام سمجھو، اسلام نے عورت کو کیا عظمت دی۔ اور ایک بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ نیکی کے کاموں میں اگر کہیں تضاہم، دیکھیے اس سے ایک مسئلہ اور نکل گئے، نیکی کے کاموں میں اگر تضاہم، ٹکراؤ، کسی کی برائی نہیں کرنا، کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا، کسی کو ذلیل نہیں کرنا، نہیں، نیکی کا ثواب دینا، اس میں اگر جھگڑا ہو تو اسلام اس جھگڑے کو پسند کرتا۔ چھوٹی سی مثال، پاکستان میں اگر دو علماء میں اختلاف ہو کہ نماز جماعت میں پڑھاؤں گا اور میں پڑھاؤں گا، تو پاکستانی کہے گا دیکھا ہر مولوی ڈیڑھ عید کی مسجد علیحدہ بناتا، کوئی کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ اور میں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایسا ہی ذہن لے کے پاکستانی نجف گئے، دیکھا کہ وہاں 4 جماعت ہو رہی ہیں ایک ٹائم، روزے میں نماز پڑھا رہے، ایک رواق میں نماز پڑھا رہے، ایک پہن میں نماز پڑھا رہے۔ اس نے اپنے اسی جو یہاں والے خیالات تھے اس کی بنا پہ کہہ دیا کہ اچھا ہم تو سمجھتے تھے پاکستان میں ہوتا، نجف تک کے علماء کی یہ حالت کہ ہر ایک دوسرے کو غیر عادل اور گناہگار سمجھ رہا، کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ایک دوسرے کے بیچ۔ وہیں پہ ایرانی مرد مومن بھی کھڑا، دیکھیے واقعہ ایک ہے، نتیجہ الگ الگ نکال رہے ہیں، جیسی جس کی فکر ہے ویسا وہ نتیجہ نکالے۔ تو ایک مرتبہ اس ایرانی نے کہا نہیں یہ بات نہیں، کیا تمہیں نہیں پتا کہ نماز جماعت پڑھنے کا ثواب کم ہے، پڑھانے کا ثواب زیادہ؟ ہر عالم چاہتا ہے کہ میں زیادہ ثواب لوں، اس وجہ سے وہ چاہ رہا ہے کہ میں جماعت پڑھاؤں۔ دیکھیے فکر صحیح تو آدمی ہمیشہ اس نظر سے کام لے، فکر جس کی غلط وہ ہمیشہ ہر ایک کے بارے میں سوء ظن میں مبتلا رہے۔ نیکی کے کاموں میں اگر اختلاف ہو جائے، نیت نیکی کی ہے کہ ہمیں زیادہ ثواب ملے، یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسلام اس کو برا نہیں سمجھتا۔ جیسے غسل میت واجب کفایہ، لیکن جو غسل دے رہا ہے اس کا ثواب دوسروں سے زیادہ۔ اتنا مسئلہ تو ہر ایک نے رکھ دیا کہ اگر کچھ آدمی بھی میت کو غسل دے تو دوسروں پہ سے ذمہ داری ثابت، مگر جو غسل دے رہے ہیں ان کا ثواب بھی تو دیکھو۔ اب اگر اس میں جھگڑا ہو جائے، اور ہونا چاہیے کیونکہ نیکی کا کام، نیکی کا کام ایک کہے کہ ثواب مجھے لینا، میں ثواب کسی اور کو کیوں لے جانے سے، میری جائیداد لے جاؤ، میرا کاروبار لے جاؤ، میرے پیسے لے جاؤ، یہ دنیاوی چیز ہے، ثواب میں کیوں کہوں یہ ثواب مجھے لینا، اور دوسرا کہے کہ ثواب مجھے لینا۔ یہ دینی ماحول ایسا بن جانا چاہیے، یہ ہے معراج ایک اسلامی معاشرے کہ ثواب کی باتوں میں جھگڑا۔ تو اب وہاں پھر فقہ کی کہ ہاں اگر یہ جھگڑا پیدا ہو رہا تو اسلام نے نہیں کہا کہ دونوں گناہگار ہو دونوں کو غسل خانے سے نکال دو، جی نہیں، اسلام نے کہا ولی سے پوچھو کو کس کو غسل دینے کی اجازت دے رہا۔ یہ اسلامی ماحول۔ اور ایک وہ ماحول کہ جھگڑا تو چھوڑے، کوئی میت تو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، تنخواہ دے کر پیسے دے کر کہا جاتا کہ بھائی آ کر مردے کو غسل دے کے جاؤ۔ یہ ہمارا ماحول ہے جو ہم نے بنا لیا۔ نیکی کے کاموں میں اگر جھگڑا، ہاں جھگڑے کا مطلب یہ نہیں کہ دلوں میں کینہ، بہتان ہے، غیبت ہے، توہین ہے، بے حرمتی ہے، الزامات، یہ جھگڑا نہیں، بلکہ کہا جائے کہ ثواب کا کام۔ جیسے جنگ احد کے اندر یہ واقعہ
کہ پیغمبر نے باپ اور بیٹے میں سے کہا تھا کہ ایک آدمی جا سکتا ہے لڑنے کے، تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے جانے دو، میں تمہارا باپ ہوں، اپنے حق کا واسطہ دے رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا بابا ہر جگہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، جنت حاصل کرنے کی بات ہے، شہادت کا موقع یہاں پر تو میں آگے بڑھ کے جانا چاہتا ہوں، اور پیغمبر نے تائید کر دی۔ تو نیکی کے کاموں میں جھگڑا ہے ہمارے ہاں چونکہ تصور ہی نہیں، اس اعتبار سے یہ چیز سمجھنا بھی مشکل، یہ وہی مسئلہ کہ اگر دو عالم کہیں کہ ہم نماز پڑھانا چاہتے ہیں، دو خطیب کہیں کہ ہم مجلس پڑھنا چاہتے ہیں، البتہ یہ ضرور کہ نیتیں خراب ہو تب بھی یہی جھگڑا ہوگا، اور نیتیں اچھی ہوں تب بھی یہی جھگڑا ہوگا۔ ایک عجیب چیز، بہت سے پھلوں کی خاصیت ہوتی کہ سردی بھی پیدا کرتے ہیں، گرمی بھی پیدا کرتے ہیں، وہی قبض بھی پیدا کرتے ہیں، وہی قبض کشا بھی بن جاتے ہیں۔ بہت سی دواؤں کی یہ خاصیت، وہی زہر بھی بنتا ہے، وہی تریاق بھی بنتا۔ سنا یہی کہ زہر کا علاج بھی زہر ہی سے بنایا جاتا، جو انجیکشن حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے بیماریوں، اس کے بارے میں بھی یہی سنا، اسی بیماری کے جراثیم داخل کیے جائیں تو اس بیماری کا علاج ہو جاتا۔ تو وہی مسئلہ کہ یہ عمل وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کی نیت نیکی، اور وہ بھی کر سکتے ہیں جن کی نیت گناہ، لیکن ہمیں اپنے معاشرے کو وہاں پہنچانا کہ نیکی کے کاموں میں آواز نہ لگانا پڑے کہ کون یہ نیکی انجام دے گا، ایسا ہجوم ہو جائے کہ ہر آدمی دوڑ کے کہے کہ نیکی مجھے انجام دینا، کہیں قرآن ڈال کے فیصلہ کرنا پڑے کہ کسے یہ نیکی انجام دینا، اور کہیں ولی کو یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ نیکی کسے انجام دینا، جیسے یتیم بچی کی سرپرستی کا مسئلہ۔ ایک طرف ایسی عظیم عظیم ہستیاں آ رہی، یہ بھی بتا رہی کہ یتیمہ کا اسلام میں مقام کیا، اور یہ بھی بتا رہی، یہ بچیاں یہ بھی بتا رہی اس بچی کا جھگڑا کہ یہ نیکی کے کاموں میں ہر شخص کو آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اب یہاں پہ میری بات اس طرح پہنچی کہ گھڑی کی سوئی ٹھیک 10:30 بجا رہی، یعنی مجھے تقریر ختم کر دینا چاہیے۔ اگر ایک فقہی مسئلے کے لیے میں نے تیاری بھی کر لی کہ بچی کے حوالے سے مسئلہ ہمارے ماحول، لڑکا کتنے سال تک ماں کے پاس رہے، لڑکی کتنے سال تک ماں کے پاس رہے، پورا میں وہاں پہ موضوع کو لے آئے، لیکن ایسا لگ رہا کہ کیونکہ آج تقریر کے شروع میں کتنے مسائل آ چکے 8-10 منٹ، اس اعتبار سے پروردگار وقت اس انداز سے تیزی پیدا کر دی کہ آخر میں گنجائش نہ رہی۔ خیر یہ مسئلہ میں آئندہ بتاؤں گا، اس سے پہلے وہ مسئلے اب میں دیکھ لوں، مجھے ایسا لگ رہا کہ شاید یہ مسئلے ممبر سے پڑھنا مناسب نہیں۔ سوال، اگر کوئی شخص غسل جنابت کی حالت میں ہے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ فجر کی نماز غسل کر کے پڑھ سکے، تو کیا وہ اس وقت تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا؟ جی ہاں، ادا کر سکتا ہے تو ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ غسل قطعاً نہ کرے بلکہ تیمم کر کے کسی طرح اپنی نماز کو بچا لے۔ ہاں، اگر اس کے کپڑے میں کوئی نجاست لگی اور کپڑا بدلنے کا وقت ہے تو کپڑا بدل لے، اگر کپڑے پہ نجاست نہیں ہے تو وہ مسئلہ بھی ختم۔ جسم پہ نجاست لگی اور جسم پاک کرنے کا وقت ہے تو جسم پاک کر لیں، اور اگر اتنا وقت بھی نہیں تو نجس جسم کے ساتھ اور نجس کپڑے کے ساتھ بھی تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے ایک گناہ کبیرہ کیا اور بدترین گناہوں میں سے ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ فعل حرام، تو اب اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو کیا اس کی توبہ قبول؟ سوال تو بہت لمبا ہے لیکن میں نے مختصر جواب دے دیا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کی توبہ قبول نہ ہو اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو یقیناً حتیٰ یہ کہ صرف اگر انسان توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ تو یہ شخص اگر واقعاً اپنے اس فعل پہ نادم ہے اور پچھتا رہا تو اکثر علماء کے نزدیک اللہ سے یہ سچے دل سے توبہ کرے تو یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ البتہ بعض علماء نے کہا کہ فعل حرام کیونکہ ایسی عورت کے ساتھ ہوا کہ جس کا شوہر سے بھی معنوں میں معافی مانگنا پڑے گی کہ حقوق الناس کے اندر اللہ کے ساتھ انسان سے بھی معافی مانگی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے جتنے بڑے بڑے مجتہدین اور مراجع، امام خمینی، آغائے خوئی، آغائے گلبائگن، وہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ یہ کہ شوہر کو بھی اس معاملے میں دخل نہیں ہونے دینا، خود اللہ سے معافی مانگے، اور خصوصاً اگر شوہر سے معافی مانگنے جائیں تو امکان اور احتمال کہ اور زیادہ مسئلہ بڑھے گا، عورت سے بھی فرق پڑے گا، اپنے پر بھی فرق پڑے گا، تو بالکل اس سے معافی نہ مانگے۔ لیکن اگر شریف ترین شوہر بھی ہے دنیا میں تب بھی خالی اللہ سے معافی مانگ لے، اس کے بعد
گناہ اس طرح سے معاف ہو جاتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت بھی ہے اور ہمیں کوڑے کی یا سنسار کی سزا مل بھی سکتی تب بھی یہ مراجع کہتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگو، اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرنا واجب نہیں۔ یہاں تک مسئلہ ہے توبہ کی اہمیت، البتہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ خیر، گناہگار اپنی جگہ توبہ وہ ہر وقت کر سکتا ہے، لیکن یہ دوسری بات کہ جو نبی اور امام کا قاتل اور ظالم ہوتا کبھی اسے توفیق توبہ نہیں ملتی۔ کہ میں نے اس لیے کہا کہ میرے پہلے جملے سے غلط فہمی نہ ہو کہ ہر گناہگار کی توبہ قبول ہے۔ نبی اور امام کا جو قاتل یا ظالم اسے توفیق توبہ ملتی ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیجیے تاریخ کے اندر یہ امام خمینی کا مسئلہ جملہ بھی تھا جو بنی صدر کے اس قضیے کے بعد امام نے خطاب کیا تھا، امام خمینی نے تو یہی جملہ تھا کہ ان ایسے ظالموں کو توفیق توبہ ملتی ہی نہیں ہے جو کسی نبی اور امام سے ظلم کرے۔ اور پھر تعجب ہوتا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں اور کسی نبی اور امام جو اس کے گھرانے پہ ظلم کرے، اور ظلم بھی ایسا کہ جس کی آج آپ نے پوری تقریر سن ڈالی، خصوصاً آخری حصہ کہ ایک عام یتیم اور یتیمہ کے بارے میں اسلام جو تاکید بیان کر رہا، جو اس کے حق کی عظمت کو بتا رہا، جو اس کو اتنی بڑی نیکی کا کام انجام دے رہا کہ علی اور جعفر طیار جیسی شخصیتیں اس مسئلے میں پیغمبر کے پاس آ رہی، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، یہ اتنا بڑا ثواب ہے۔ میرا مولا تو مولا ہے کل، مگر جعفر طیار، مگر زید ابن حارثہ، یہ عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیتیں، اتنا ہی ثواب ہے کہ یتیمہ کو اپنی سرپرستی میں لینے کا کہ یہ پیغمبر کے پاس آ کے اپنا کیس اور مقدمہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اسلام یقیناً وہی مقام اور وہی احترام ایک یتیم یا یتیمہ کو دیتا، مگر یہ دوسری بات کہ خود تاریخ اسلام یہ کہہ رہی کہ جس نبی اور جس امام یتیم پروری کے ایسے احکامات ہم کو دیے، اوروں کو چھوڑیں، خود ان مسلمانوں نے اسی نبی کے یتیموں پہ ظلم کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ یتیم پروری کا حکم دیا جائے اور انسان اس حکم کو بھول جائے، اور ایک یہ کہ اس کائنات میں یتیم اور یتیماؤں کا سب سے بڑا محافظ بن کے آ جائے، انسان اسی کے یتیموں پہ ظلم کرتا، اور ظلم بھی ایسا کہ شہزادی یہ فرما دے، یتیم ہے فاطمہ، یتیم ہو چکی ہے بابا کے پاس، اور شہزادی کو یہ حکم دیا جائے کہ تمہیں شہر مدینہ میں باپ کا ماتم بھی نہیں کرنے دیا جائے۔ شہزادی یہ فرما دے کہ جب قیامت کے دن میری ملاقات اپنے بابا سے ہوگی تو پہلی فریاد یہ کروں گی، بابا آپ کی امت نے مجھے آپ کا ماتم بھی نہیں کرنے دیا، آپ کی امت نے بیٹی کو باپ کا ماتم بھی نہیں کرنے دیا، اتنا بڑا ظلم۔ تو فاطمہ کی زبان پہ یہ جملہ آ جائے، مگر یہ جملہ تو بہت بعد کا، اس سے پہلے ہی کتنے مظالم کی بیوی دیکھ چکی، کیا شہزادی کے لیے یہ مصیبت کوئی کم مصیبت، یہ مصیبت کوئی کم مصیبت کہ جس دروازے پر ملک الموت بھی آ کے ٹھہر جاتا وہ دروازہ جلا دیا اور اس طرح سے کوڑے مارے گئے۔ لیکن اب ایک بات میں بتا رہا ہوں، یعنی ایک آخری جملہ، ان تمام مصیبتوں کے درمیان ہمیں کیسے اندازہ ہو کہ فاطمہ کو سب سے بڑی مصیبت کیا محسوس ہو رہی تھی؟ دیکھیے، گھر کا دروازہ جلا، جسم پہ کوڑا پڑا، شہزادہ محسن کی شہادت ہوئی، شہزادی کے علم میں آیا کہ علی کے گلے میں رسی باندھ کے بازاروں میں لے جایا گیا، فاطمہ کو ماتم کرنے سے روکا گیا، جنت البقیع کے جس درخت کے نیچے بیٹھ کے فاطمہ ماتم کرتی ہیں اس درخت کو جلا دیا گیا یا کاٹ دیا گیا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ مگر دیکھیے، ان تمام مصائب کے درمیان فاطمہ کو سب سے زیادہ کیا چیز پریشان کر رہی، فاطمہ کو سب سے زیادہ دکھ کس کا ہو رہا؟ کیونکہ شہادت کی دوسری تاریخ 3 جمادی الثانی ابھی گزری۔ اس اعتبار سے صرف ایک ایسا جملہ پڑھ رہا ہوں، ایک ایسی روایت جو عام طور پر فاطمہ کی شہادت کی مجلس میں نہیں پڑھی جاتی، جبکہ اصل روایت شروع فاطمہ کی شہادت کے دن سے ہوئی۔ ان تمام مصیبتوں کے درمیان فاطمہ کو جو غم پریشان کیے دے رہا، اپنی مصیبت ہے اپنی جگہ، مگر اپنے غم سے زیادہ کوئی اور غم پریشان کیے دے رہا ہے، اپنی مصیبت سے زیادہ کسی اور مصیبت کا خیال ہے فاطمہ کو۔ اسی لیے جو شہادت کا دن آتا ہے، چاہے وہ 14 جمادی